اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم الحفیظ بوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الرجس الخبیث المخبث الشیطان اللعین الرجیم وقبیلہ ونفخہ ونفثہ وہمزہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، سلام علیکم طبتم۔ ہم سب اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی جن، کوئی پری، کوئی مزار، کوئی قبر نہ معبود ہے نہ اللہ تعالیٰ کے برابر ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سب سے آخر میں بھیجا، ان کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ حاضر رحمت و مربی، آج ہماری گفتگو جو ہے وہ 218 نمبر تک پہنچ گئی۔ آج ہم نے ہجری کیلنڈر کے پہلے ماہ المحرم الحرام کو موضوع بنایا ہے۔ یہ ہجری سال کا پہلا مہینہ ہے، مگر میں اسے آخر میں بیان کر رہا ہوں۔ 207 نمبر پر ماہ سفر کو موضوع بنایا، 208 پہ شہر ربیع الاول کو موضوع بنایا، 209 پہ شہر ربیع الاخر کو سرنامہ کلام بنایا، 210 پہ جمادی الاولیٰ کو سرنامہ کلام بنایا، 211 پہ جمادی الاخرہ پہ گفتگو کی، 212 پہ شہر رجب جو ہے وہ ہماری گفتگو کا مرکز تھا، 213 پہ شعبان، 214 پر ماہ رمضان المبارک کو الفاظ کی زینت بنایا، 215 پہ ماہ شوال موضوع سخن تھا، 216 پہ ہم نے ذوالقعدہ کو بیان کیا، 217 پہ ذوالحجہ کو بیان کیا۔ آج 218 نمبر پہ سال کا پہلا مہینہ المحرم الحرام ہمارا موضوع ہے۔ ہمارے اس موضوع کے جو اجزاء ہیں نا وہ یہ ہوں گے: نام، معنی، مفہوم، اس ماہ کے دوسرے اسماء، جین اور سال کے 12 مہینوں کے نام، اسلامی کیلنڈر کب شروع ہوا، المحرم الحرام پہلا مہینہ کیسے ہوا، کیسے بنا، کب بنا، کس نے بنایا، مہینہ کو عربی میں کیا کہتے ہیں، مہینہ کو مہینہ کیوں کہتے ہیں، مہینہ کی کتنی اقسام ہوتی ہیں، قرآن مجید میں کیلنڈر اور مہینوں کے متعلق کیا تذکرہ ہے، اشہر الحرم کون سے ہیں اور ہمیں ان میں کیا کرنا ہے، المحرم الحرام کی فضیلت، المحرم الحرام کی 10 تاریخ کی فضیلت۔ حرمت والے مہینے تو 4 ہیں: رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، المحرم الحرام، تو باقیوں کے ساتھ حرام کیوں نہیں لگتا؟ تو ہمیں اسلامی کیلنڈر کو جاننا کیوں ضروری ہے، اور میں آپ کو اسلامی کیلنڈر کچھ بتاؤں گا ان کے بارے میں، تاکہ آپ کو اپنے کیلنڈر کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے۔ ہم آغاز کرتے ہیں سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 36 سے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے سال کے متعلق ہمیں بتایا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ تو مفہومی ترجمہ جو ہے وہ یوں بنے گا کہ مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں 12 ماہ ہے، اسی دن سے جب سے آسمانوں اور زمین کو اس نے پیدا کیا۔ ان میں سے 4 حرمت و ادب کے ہیں، یہی درست دین ہے، یعنی یہی نظام صحیح ہے۔ اور آگے جا کر اور خلاصے میں کہہ دوں تو یہی سالوں کی ترتیب جو ہے وہ صحیح ہے، اور یہی کیلنڈر صحیح ہے۔ آگے جا کر ویسے تو ذالک الدین القیم بہت وسیع معنی ہے۔ تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو۔ آیت مبارکہ کے حصے سے پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، اور یہ اللہ نے بنائے ہیں۔ اب جن کے کیلنڈر میں 12 سے کم یا زائد ہیں وہ اللہ کی کتاب کے خلاف ہیں۔ اور آپ توجہ دیں تو اشارہ مل جائے گا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے شہر، لفظ شہر جو ہے جس کا معنی مہینہ ہوتا ہے، وہ بھی 12 بار ہی آیا۔ دوسری بات آیت سے معلوم ہوئی کہ سارے کیلنڈر بعد میں بنائے گئے ہیں، اور بتدریج غور و فکر کرنے کے بعد بہتری کی طرف آئے۔ لیکن اسلامی کیلنڈر آدم علیہ السلام کے زمین پہ تشریف لانے سے پہلے تحریر تھا لوح محفوظ کے اوپر۔ آپ اسی کیلنڈر کو زمین پر تشریف لانے کے بعد استعمال کرتے تھے۔ آپ ہر ماہ کی چاند کی 13، 14، 15 تاریخ کو روزہ رکھتے تھے، اور یہ تب ہے جب آپ چاند کو دیکھتے ہوں، حساب رکھتے ہوں۔ معلوم ہوا کہ سب انبیاء کا یہی کیلنڈر تھا، یعنی لونر کیلنڈر، اور سارے انسانوں کے باپ کا بھی یہی کیلنڈر تھا، لونر کیلنڈر، چاند کو دیکھنا۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ ہر نبی نے چاند کو دیکھا ہے، کیونکہ لونر کیلنڈر تھا تو ہر نبی نے چاند کو دیکھا ہے، اور چاند نے ہر نبی کو دیکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ قدیم سے قدیم کیلنڈر کو اٹھا لیں، آپ کو چاند کا اثر اس کیلنڈر کے اندر نظر آئے گا۔
عیسوی کیلنڈر جس کی تاریخ 28 جون 226 جا رہی ہے، ٹھیک ہے، کہتے ہیں سولر ہے، مگر آپ غور کریں تو مہینہ کو منتھ کہتے ہیں۔ اس کے اندر ہر آسمانی مذہب اور اس کے قریب رہنے والوں میں چاند کی تاریخ کے مطابق کوئی نہ کوئی تہوار ہوگا۔ عیسائی میں ایسٹر، یہودیوں میں یوم کپور، ہندوؤں کے ہاں دیپوالی جسے دیوالی کہتے ہیں۔ یہ اس بات پہ دال ہے کہ قدیم لوگ چاند سے ہی حساب لگاتے تھے۔ میں قرآن سے کچھ پڑھتا ہوں، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 96 ہے، والشمس والقمر حسبانا۔ پھر پیچھے گفتگو چل رہی ہے اس لیے والشمس والقمر، سورج اور چاند کو حساب کا ذریعہ بنایا، لیکن ہمارے ہاں لونر کو ترجیح ہے۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 36 کے اندر ہی اشارہ ہے کہ کیلنڈر چاند کے حساب سے ہوگا۔ یہ دھیان دینا ہے آپ نے، اس آیت کے اندر ہی اشارہ ہے۔ وہ تو پڑھا ہو نا، دلالت الناس اقتضاء الناس اشارۃ الناس۔ تو اس آیت کو جب آپ پڑھیں گے تو اس کے اندر ہی اشارہ مل جائے گا کہ کیلنڈر جو ہے سال کا کیلنڈر جو ہے وہ چاند کے حساب سے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ کہا منہا اربعۃ حرم، تو 12 ماہ میں سے 4 ماہ حرمت والے ہیں۔ اب آپ بتائیں وہ کون سے ہیں 4 ماہ حرمت والے؟ رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور المحرم الحرام۔ تو ان کا تعلق سورج سے تو نہیں ہے، اس کا تعلق تو چاند کے ساتھ ہے۔ تو معلوم ہوا سورج و چاند، زمین و آسمان کی جب تخلیق ہوئی تو اسی دن سے ہمارے لیے لونر کیلنڈر ہی کو چنا گیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے اندر بات کھول کے رکھ دی۔ ان زمان قد استدار کہیاتہ یوم خلق اللہ السماوات والارض السنۃ 12 شہرا منہا اربعۃ حرم ثلاث متوالیات ذوالقعدۃ وذوالحجہ والمحرم ورجب مدر الذی بین جمادی و شعبان، بخاری شریف۔ تو سرکار نے تو پھر کھول کے بات رکھ دی کہ زمانہ پہلی حالت پہ پلٹ آیا ہے۔ قریب تر تو اشارہ یہی ہے کہ مہینوں کی ترتیب، مہینوں کی تعداد، مہینوں کے صحیح نام آج سے وہی ہوں گے اور وہی رہیں گے جو آغاز میں تھے۔ یہ قریب ترین اشارہ تو حدیث سے یہی ملتا ہے۔ تو نا زمانہ پلٹ آیا ہے، وہی زمین و آسمان ہے، وہی سورج و چاند ہے۔ ایک آیت سے سنیں جس سے روز روشن کی طرح واضح ہو جائے گا۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 189، یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج۔ اس آیت نے تو واضح کر کے رکھ دیا کہ بھائی تمہارا کیلنڈر جو ہے وہ چاند ہی کے ساتھ تعلق رکھے گا۔ چلیے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 36 میں تو میں اشارہ نہیں کر رہا تھا نا، تو اس نے تو بالکل ہی کھول کے رکھ دیا۔ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پوچھتے ہیں اہلہ، یہ اہلہ ہلال کی جمع، تو یہ ہلال کے بارے میں یعنی پہلی کے چاند کے بارے میں، یہ ہلال کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں کہ اس کی حالت بدلتی رہتی ہے، کبھی کم دکھتا ہے، کبھی آدھا، کبھی پورا اور آخر میں غائب۔ یہ تغیر کیوں ہوتا ہے وہ یہ پوچھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، یسألونک عن الاہلہ۔ تو اصل بات پوری جو ہے وہ یہ ہے۔ تو اصل میں یہ سوال کس نے کیا تھا؟ معاذ بن جبل اور ثعلبہ بن غنم نے کیا تھا۔ تو آیت آ گئی کہ آپ بتا دیجئے یہ تغیر مواقیت کے لیے ہے، اور مواقیت جمع ہے میقات کی۔ یہ حلال کا کم یا زیادہ ہونا اس لیے ہے کہ تم کو معلوم ہو جائے، کیا معلوم ہو جائے؟ حج کی تاریخ معلوم ہو جائے، ماہ رمضان کی تاریخ، عید الفطر، عدت، عید الاضحیٰ وغیرہ، یہ چیزیں معلوم ہو جائیں تمہیں۔ قرآن و حدیث سے یہ بات کلیئر ہوئی کہ ہمارے مہینوں کا تعلق چاند کی رؤیت کے ساتھ ہے۔ ہم مہینے کا آغاز چاند کی تاریخ سے کریں گے، اور سارے انبیاء کا یہی طریقہ رہا ہے۔ مہینہ شروع ہوگا چاند دیکھ کر۔ یہ حکم مصطفیٰ سے بھی واضح ہے۔ آپ نے عظیم مہینہ جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس کے متعلق فرمایا، یہ حدیث بخاری شریف میں اور مسلم شریف کے ساتھ ساتھ مشکات المصابیح میں بھی ہے، اور ماہ کے نام کے بنا دوسرے مجموعات میں بھی ہے۔ بخاری شریف کی عبارت ذرا سماعت کیجیے، کتاب الصوم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ فإن غبی علیکم فاکملوا عدۃ شعبان 30۔ اب مفہومی ترجمہ کیا ہوگا کہ اسے یعنی چاند کو دیکھ کر روزہ رکھو، ماہ رمضان کا آغاز کرو، ٹھیک ہے نا، روزہ رکھو، ماہ رمضان کا آغاز کرو، اور اسے دیکھ کر افطار کرو یعنی ماہ شوال کا آغاز کرو۔ اگر چاند دیکھنے میں بادل رکاوٹ ہو، غبیہ بادل رکاوٹ بن رہے ہیں، تو شعبان کے 30 دن پورے کرو۔ کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کیا؟ اچھا، مسلم شریف
کی دوسری حدیث میں ماہ شعبان کا تذکرہ نہیں، وہاں آخری حصہ یوں ہے فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَقْدِرُوا لَهُ 30۔ ماہ رمضان کا چاند 29 شعبان کو نظر نہ آئے تو شعبان کے 30 دن پورے کرو، اور اگر ماہ شوال کا چاند 29 رمضان کو نظر نہیں آیا تو 30 دن رمضان کے پورے کرو۔ دونوں طرف چلے گا۔ یہ ہمارا ماہ جو ہے وہ چاند کی رویت سے تعلق رکھتا ہے، لونر ہے۔ حدیث مبارکہ سنن نسائی شریف اور کتاب الضحایا کے اندر یہ آپ کو ملے گا، من رآ ہلال ذی الحجہ فاراد ان یضحی فلا یاخذ من شعرہ ولا من اظفارہ حتی یضحی، یعنی جس نے ماہ ذی الحجہ کا ہلال دیکھا اور ارادہ رکھتا ہے قربانی کا تو بال اور ناخن جو ہے وہ نہ کاٹے یہاں تک کہ جانور ذبح کر لے۔ اس حدیث مبارکہ کو پڑھنے کے بعد دو بڑی باتوں کا اشارہ ملا۔ ایک تو ہمارے ہاں مہینہ چاند کی رویت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، دوسرا آپ کو تواریخ گننا ہے تبھی تو معلوم ہوگا کہ قربانی کا دن کب ہے۔ تو آپ کے مہینے کے دنوں کی گنتی چاند کی رویت کے بعد شروع ہوتی ہے۔ آپ کا مہینہ چاند کی رویت سے شروع ہوتا ہے۔ یہ بات میں اس کو دہرا رہا ہوں، کوئی ریزن ہے تو دہرا رہا ہوں۔ آپ کے مہینے کا آغاز چاند کی رویت کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایک اور اشارہ دیتا ہوں کہ مہینہ کی پہلی تاریخ ہلال پہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ ہلال کو دیکھنے کی دعا ہے کیونکہ مہینہ شروع ہو رہا ہے۔ اللہ امن اور سلامتی والا اسے بنائے، اس لیے ہمیں دعا کے بارے میں کہا گیا۔ اب ہلال کو دیکھنے کی دعا ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ جب بھی آپ دیکھیں گے، اس کا شروع جو ہے وہاں ایک دعا ہے۔ تو یہ دعا بتاتی ہے کہ آغاز جو ہے وہ چاند سے ہوگا، اس لیے امن اور سلامتی کی جو ہے وہ دعا مانگی جا رہی ہے۔ دعا سنیں، یہ دعا جو ہے نا ابو داؤد شریف سے میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نو مون جو ہے وہ دیکھا تو کہا ہلال و خیر و رشد، ہلال و خیر و رشد، ہلال و خیر و رشد، 3 بار۔ آمنت بالذی خلقک، آمنت بالذی خلقک، آمنت بالذی خلقک، یہ بھی حضور نے 3 مرات 3 مرتبہ کہا۔ ثم یقول الحمدللہ الذی ذہب بشہر کذا وجاء بشہر کذا۔ کیا مطلب؟ سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، یعنی ذہب بشہر سفر، مثلا جاء بشہر کذا ربیع الاول، تو یہ سمجھانے کے لیے میں نے آپ کو قضا کا ترجمہ سمجھایا۔ تو چاند جو ہے وہ بھلائی والا ہو اور ہدایت والا ہو، یعنی ہمیں زیادہ بھلائی ملے، ہمیں زیادہ ہدایت ملے، اس مہینے زیادہ بھلائی ملے، زیادہ خیر ملے، زیادہ رہنمائی ملے۔ اور میں ایمان لایا ساتھ اس کے جس نے تجھے پیدا کیا، یہ 3 مرتبہ سرکار نے کہا۔ پھر فرمایا تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو لے گیا اس شہر کو، یعنی اس مہینے کو لے گیا اور لے آیا دوسرے مہینے کو۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث ہے عبادہ بن الصامت سے، حضور جب چاند دیکھتے پہلی کا تو یہ فرماتے اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ الحمدللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ اللہم انی اسألک خیر ھذا الشہر۔ یہ احادیث پڑھنے کے بعد آپ جان سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں مہینہ چاند کی پہلی تاریخ سے شروع ہوتا ہے اور باقی دن اچھے گزریں، دعا بھی مانگی جاتی ہے۔ چاند کی طرف منہ کر کے دعا کرتے ہوئے دیکھ کر کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ چاند کی پوجا کر رہے ہیں جیسے چاند کے پجاری ہوتے ہیں۔ تو ہم اعلان کرتے ہیں کہ یہ بھی مخلوق ہے، ہم بھی مخلوق ہیں، ربی و ربک اللہ کہہ کر، سمجھ آ گئی نا؟ آمنت بالذی خلق کا کہہ کر۔ چاند دیکھنا اور چاند کا حساب رکھنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ ہمارے مہینہ تو چاند سے ہی شروع ہوتا ہے۔ یہ ضروری کیوں ہے مسلمانوں؟ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ اپنی چیزوں پہ فخر کریں، اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو۔ کچھ لوگ تو کہہ دیتے ہیں کہ اتنا طویل ہو جاتا ہے، تو آپ روز 10 منٹ سن لیا کریں۔ اتنا طویل ہو جاتا ہے نا تو 10 منٹ سن لیں، دوسرے وہی رکا رہے گا، آگے پھر سن لیجیے۔ لیکن یہ میں سارے لیکچر کو 10 منٹ میں نہیں کر سکتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہمارے چند بندوں کے لیے ہوتا ہے، ہمیں ویورز بڑھانے ہی نہیں ہوتے، ہمیں شیئر کرنا ہوتا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ، وہ پھر آگے اپنی تحقیق کرتے ہیں۔ تو یہ سب سن لیں جو بھی ہیں، کہ زیادہ طویل ہو جاتا ہے، یہ ہوتا ہے یا وہ ہوتا ہے۔ ہمارے ایک چند دوست ہیں، ہم ان سے شیئر کرتے ہیں۔ یہ شیئر کا لفظ یاد رہے، شیئر کرتے ہیں،
اور وہ پھر آگے تحقیق کر کے وہ چیز کو آگے بڑھاتے ہیں. تو اس لیے ان کو یہ طویل نہیں لگتا، اور یہ اس کے میں کوئی پیسے کمانے کا بھی کوئی چکر نہیں ہے، کوئی ویورز بڑھانے کا بھی چکر نہیں، اس لیے ہمیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اور نہ ہی ایسے مشورے کی ضرورت ہے ہمیں. اب چاند دیکھنا اور چاند کا حساب رکھنا کیوں ضروری ہے؟ چلو جواب پسند نہ آئے تو سوال تو پسند آ جائے گا، کبھی سوال تو کام دے گا. چاند دیکھ کے مہینہ شروع کرنا یہ فطری عمل ہے، یوں کہہ دو کہ آسان ہے. سورج میں کوئی تبدیلی نہیں، جس دن کا پیدا ہوا ہے کوئی تبدیلی نہیں. روز ازل سے ایک ہی طرح کا ہے، اور روز ایک ہی ہوتا ہے. یہ آپ کو جب فرق ہی نظر نہیں آ رہا تو پھر آپ ماہ کے آغاز کا اور انجام کا اور اس کی تصحیح کا اندازہ کیسے لگائیں گے آپ؟ اس میں تو فرق ہی کوئی نہیں ہے. میں مثال دیتا ہوں، شاید ہو سکتا ہے کہ یہ مشکل ہو جائے. آپ کو ماہ جون کی تاریخ کا پتہ نہیں، ٹھیک ہے، آپ کو پہلی دوسری کا پتہ نہیں تھا، بیچ میں آپ جاننا چاہتے ہیں اور آپ جنگل میں ہیں، جدید آلات بھی نہیں ہیں آپ کے پاس، کیسے اندازہ لگائیں گے کہ آج مہینے کی کیا تاریخ ہے؟ لیکن جو چاند کا مہینہ ہے، آپ کو پہلی سے معلوم نہ ہو تو آپ کو 13، 14، 15 کو جا کے معلوم ہو جائے گا کہ آج چاند کی تاریخ اتنی ہے. آگے سے پھر حساب شروع کر دیں گے آپ، کیونکہ چاند فل چمکدار ہوتا ہے، تو آپ اندازہ لگا لیں گے، تاریخ آپ آگے چل پڑیں گے. اس لیے چاند کے ماہ کو کیا کہتے ہیں؟ طبعی ماہ. ہماری کئی عبادات کا تعلق چاند کی تواریخ سے ہے. مثلا المحرم الحرام کی 10 تاریخ، ذوالحجہ کی 8، 9، 10، 11، 12، 13، ماہ رمضان المبارک پورا اور اس کا آخری عشرہ، ایام رضاعت، لیلۃ القدر، زکوٰۃ کا سال، عید الاضحیٰ، عید الفطر، جنگ نہ کرنے والے مہینے، مطلقہ بیوہ عورت کی عدت. سمجھ رہے ہیں چاند دیکھنا کیوں ضروری ہے؟ تو یہ چاند کا دیکھنا آپ کے لیے ضروری ہے. تو ہمارا کیلنڈر جو ہے وہ لونر ہوگا. اب میں ایک آیت پڑھنا چاہتا ہوں طلباء آپ کے لیے، تاکہ آپ کے پاس اشارے ہوں گے نا، تو پھر آپ جب خود تحقیق کریں گے تو یہ میں آپ کو بارہا بتا چکا ہوں، ہر ایک کا حصہ وہاں رکھا ہوتا ہے. اب سورہ یونس کی آیت نمبر 5 سنتے جائیے ذرا، تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ ہمارا کیلنڈر لونر ہوگا. هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدرہ منازل لتعلموا عدد السنین والحساب. آیت کا حصہ سنا؟ وہ اللہ تعالیٰ جس نے آفتاب کو چمکتا ہوا بنایا، دیان چمکتا ہوا، اور چاند کو نورانی بنایا. دونوں میں فرق ہے، دیان اور نورن. بھئی اردو تو ترجمہ دونوں کا ایک کر دے گی، لیکن نہیں، دیان وہ ہے جو خود سے چمکتا ہے، نورن وہ ہے جو کسی سے لیتا ہے. اب سورج کے اندر سے روشنی آ رہی اور چاند سورج سے لے کے چمکتا ہے. اور چاند کے لیے آپ دیکھیے وَقَدَّرَهُ، شمس کے لیے ہو نہیں آئے گا کیونکہ اس کی تصغیر شمیستون آتی ہے. طلبہ آپ کو پتا نہیں پڑھا ہوا آپ نے کہ اس کی تصغیر میں چلے جاؤ تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ مؤنث ہے کہ نہیں. شمیستون آتی ہے تو وَقَدَّرَهُ کیا ہوگا؟ قمرہ. تو وَقَدَّرَهُ منازلہ، چاند کی منازل جو ہیں وہ طے کی ہیں، اس کی منازل مقرر کر دی ہیں کہ وہ یہاں رکتا ہے، یہاں رکتا ہے، یہاں رکتا ہے، یہاں رکتا ہے، یہاں رکتا ہے. منازل کی اس طرح سے سمجھ آ گئی آپ کو؟ اب دوسرا بھی ہو سکتا ہے منازل، یہ سٹیپ، یہ سٹیپ، یہ سٹیپ، یہ سٹیپ. اب آگے تیسرے نمبر پہ چلے جاؤ، آج پتلا دکھ رہا، تھوڑا سا موٹا ہو گیا، پھراؤ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ پھر غائب ہو گیا. تو وہ قدرہ منازلہ. اب یہ قدرہ منازلہ کیوں ہیں؟ تو لام آ گیا نا وجہ بتانے کے لیے، لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ. یہ سنین، تم برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کر لیا کرو اس لیے. تو بھائی صاحب یہ تو بالکل ہی واضح ہو گیا. اب میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، جس کو پتہ ہی نہیں اپنے اسلام کا، اپنے دین پہ اسے فخر ہی نہیں ہے، مذہب پہ، تو اس کی بات میں نہیں کر رہا. تو جو فخر کرتا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، اللہ کی کتاب کو مانتا ہوں، وہ فخر کرے گا کہ میرا رب یہ کہہ رہا ہے کہ وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ، اس کے کیلنڈر کا تعلق چاند کے ساتھ. وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ. تو آپ کے سالوں کے حساب کی گنتی کا تعلق واضح طور پر آ گیا چاند کے ساتھ ہے. باقی تو یہ دیکھیے ہمارا قرآن کیا کہہ رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سورج کو وقت میں استعمال نہیں کرتے، یہ بھی مطلب نہیں ہے.
ہمارے دن کی نمازوں کا تعلق سورج کی موومنٹ کے ساتھ ہے. اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. آیا فجر کا ٹائم؟ یہ دیکھو ہمارے ہاں سورج کے ساتھ تعلق ہے. سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 30 وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. ہماری نماز کا تعلق جو ہے یہاں سے بھی ہم ٹائم لیتے ہیں. سورۃ الفتح کی آیت نمبر 9 میں وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. آ گیا صبح شام. تو یہ صبح شام کس سے بنتے ہیں؟ سورہ غافر کی آیت نمبر 55 میں وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ. یہ عشی اور ابکار آ گئے. یہ کس سے بنیں گے؟ سورہ روم کی آیت نمبر 17 اور آیت نمبر 18 سماعت کریں. فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ. کتنے ٹائم بنے؟ تمسون، تصبحون، عشیًا، تظہرون. کہتے ہیں جی نمازوں کے اوقات نہیں ہیں قرآن مجید کے اندر. وہ قرآن پڑھا ہو تو نا. تو یہ چاروں اوقات جو ہیں وہ تمسون، تصبحون، عشیًا، تظہرون تعلق کس کے ساتھ ہے؟ سورج کے ساتھ. تو میں صرف آیات اور آیات کے حصص سے بتلانا یہ چاہتا تھا آپ کو کہ اسلام چاند اور سورج دونوں سے حساب لگاتا ہے، لیکن عدد سنین کے لیے چاند مقرر کیا ہے اور نماز کے لیے آپ لوگ سورج کو دیکھ لیجیے. ہمارے یہاں دونوں چلتے ہیں. ہمارا مہینہ جو ہوتا ہے وہ 29 کا ہوتا ہے یا 30 کا ہوتا ہے. کیوں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. آپ جیسا حساب کس کو آتا ہے؟ وراثت کے حساب کے اندر آئے کوئی بندہ بڑا جتنا بھی ریاضی دان ہے سامنے آئے. ہمارے زکوٰۃ کے مسائل میں آئے سامنے. بخاری مسلم میں حدیث سنانا چاہتا ہوں میں آپ کو. حضرت عبداللہ بن عمر حضور سے روایت کرتے ہیں انہو قالا انا امت امیت لا نکتب ولا نحسب الشہر ہاکذا و ہاکذا، یعنی مرتن 29 و مرتن 30. کیا زبردست بات ہے اور کیا شارٹ بات ہے. یہی کمال ہے ہمارے قرآن مجید کا اور ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. مشکل سے مشکل بات کو ایسے آسان طریقے سے سمجھا دیتے ہیں انسان حیران رہ جاتا ہے. جن لوگوں کا تقویم کے اوپر گہرا مطالعہ ہے وہ جانتے ہیں کہ کتنے پاپڑ بیلے ہیں ان لوگوں نے کیلنڈر بنانے کے اندر. وہ جب آدمی پڑھے گا نا اس حدیث کو تو وہ کہے گا سرکار کیا علم ہے آپ کے اندر. اور جاہل مطلق جب پڑھے گا تو وہ یہ کہے گا حضور کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا. اب اس حدیث کا ذرا مفہومی ترجمہ سن لیجیے. ہم دوسری قوموں کی طرح لکھنے اور حساب کے چکر میں پڑھنے والے نہیں ہیں. یہ میں ترجمہ کر رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے. میں یہ ترجمہ نہیں کر رہا ہمیں لکھنا نہیں آتا، ہمیں پڑھنا نہیں آتا، ہمیں حساب نہیں آتا. میں کیا کر رہا ہوں کہ ہم دوسری قوموں کی طرح لکھنے اور حساب کے چکر میں پڑھنے والے نہیں ہیں. سیدھی سی بات ہے. مہینہ اتنے دن کا ہوگا یا اتنے دن کا، مطلب ایک بار 29 فرمایا اور ایک بار 30 فرمایا. آپ نے اشارہ کر کے ہاتھوں سے، آپ کو یہ بھی گنتی آتی تھی. حضور کو ہاتھوں کے اشارے کی گنتی آتی تھی. یہ ہاکذا جو آپ کو لگ رہا ہے یہ سرکار اس وقت ہاتھوں کے ساتھ سمجھا رہے تھے. کہتے ہیں جی حضور کو حساب لگانا نہیں آتا. اور جو انگلیوں کے اشاروں سے بتا دیتے ہیں کہ یہ 53 ہے اور یہ ہے اور یہ ہے، تم کہہ رہے ہو ان کے بارے میں ان کو حساب لگانا نہیں آ رہا. حساب لگانا نہیں آ رہا تو کیسے پتا ان کو یہ 29 ہے اور یہ 30 ہے. 29 اور 30 بھی حساب ہی ہے نا کہ کیمسٹری کا سوال ہے. اشارہ یہی مل رہا ہے کہ ہمارے ہاں چاند سے حساب لگایا جاتا ہے. کیلنڈر بنانے کے جھنجٹ میں نہیں ہم پڑھتے. اور اگر آپ کہیں کہ ہم لا نکتب اور لا نحسب کا لفظی ترجمہ کریں گے، کیا ہمیں لکھنا نہیں آتا؟ جیسے امریکہ کے اندر اسنا نے کیا ترجمہ، تو میرے پاس سارا ریکارڈ رکھا ہوا. تو اس حدیث کا ترجمہ وہ کیا کرتے ہیں کہ حضور کہہ رہے ہیں ہمیں لکھنا نہیں آتا، ہمیں حساب نہیں آتا، ہم امی ہیں. تو یہ اگر ترجمہ آپ کریں گے کہ حضور فرما رہے ہیں کہ لا نکتب ولا نحسب، تو اگر اس کا لفظی ترجمہ کرو گے اور جو تم مراد لے رہے ہو وہی، تو یہ تو حقیقت کی الٹ ہے بھائی صاحب. یہ تو حقیقت کی الٹ ہے. کن کو حکم دیا جا رہا ہے؟ دین کا. دین سمجھتے ہو؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ ولیکتب. اور اگر لکھنا نہیں آتا تو فاکتبوہ ولیکتب کیا ہے؟ حد ہو گئی ہے یار. اس بیس کے اوپر کیلنڈر بنایا انہوں نے. امریکہ میں جو آپ کو نظر آتا ہے نا اکثر، وہ جی آپ لوگ اختلاف کرتے ہو، ایک عید کیوں نہیں مناتے؟ اس کو پوچھو کہ حدیث سے انحراف کس نے کیا ہے، حدیث کا غلط ترجمہ کس نے کیا ہے. چور ہی کہہ رہا ہوتا ہے، چور 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 کہہ رہا ہوتا ہے. تو یہ اگر لا نکتب اور لا نحسب کا ترجمہ تم یہ کرو کہ ہمیں کلیتاً نہ لکھنا آتا ہے نہ پڑھنا حساب کرنا آتا ہے، تو دین کا مسئلہ کیسے کرو گے؟ فاکتبو لکھا ہوا ہے. پھر زکوٰۃ بتاؤ.
بغیر حساب کے مجھے بتاؤ زکوٰۃ کتنی ہے، بغیر حساب کے، ٹھیک ہے بتاؤ، اور جو تمہیں حساب بتاؤ گے زکوٰۃ کا، میں تم سے پوچھوں گا کہ یہ حساب کہاں سے آیا، میں تم سے پوچھوں گا 40 بکریوں کا یہ 40 کہاں سے آیا، میں 5 اونٹوں کا تم سے پوچھوں گا، میں آگے سارے پوچھتا چلا جاؤں گا اور ٹوٹل پوچھوں گا، اور سارا پوچھنے کے بعد میں تم سے پوچھوں گا بتا لا نحسبو، حقیقت وہی ہے جو تو بیان کر رہا ہے، اور پھر وراثت کے مسائل تم سے پوچھوں گا، بیوی کا کتنا حصہ، باپ کا کتنا حصہ، بیٹے کا کتنا حصہ، کلالہ کا مسئلہ کیا ہے، بہنیں نہیں ہیں تو بھائی کا کتنا حصہ، سارے پھر پوچھوں گا، اور جب اینڈ ہو جائے گا پھر تم سے پوچھوں گا بتا لا نحسبو کیا ہے۔ جناب یہاں تو ریاضی دان جو ہے وہ ہاتھ سمیٹ کر وہاں بیٹھ جاتے ہیں، اور تو ہمارے حضور کے بارے میں کہہ رہا ہمیں حساب نہیں آتا۔ صحابہ لکھتے بھی تھے اور حساب بھی جانتے تھے، یہاں علم بھی ہے اور رہنمائی بھی ہے۔ آپ تحقیق کر لیں تو معلوم ہوگا کہ لوگوں کو مہینہ کے دن مقرر کرنے میں کافی حساب و کتاب کرنا پڑا ہے۔ جائیے، یہ حدیث سمجھنے والے کا لا نکتب ولا نحسب کا ترجمہ کیا ہے، اس بندے کا علم ہونا چاہیے کہ کیلنڈر بنانے والوں کو کتنے جوخم سے گزرنا پڑا ہے، وہ یہ جانتا ہوگا تو اس کا ترجمہ ہرگز یہ نہیں کرے گا جو آپ لوگ کر رہے ہو۔ اسنا والے کیلنڈر بنانے والے ہیں، پہلے تو ان کو مہینوں کے چکر میں پڑے رہے، پھر اس کی گنتی کے چکر میں پڑے رہے کہ بھائی 30 دن بنائے انہوں نے، پھر انہوں نے کہا نہیں وہ مسئلہ ہو گیا، پھر 30 اور 31 بنائے انہوں نے، پھر پتہ چلا جی 5 سے زیادہ ہو گئے، ان کو ایڈجسٹ کیا، پھر منٹ کا فرق پیدا ہو گیا۔ یہ میں آگے چل کر آپ کو سارا بتاؤں گا طلبہ، اور آپ فخر کریں گے کہ ہمارا کیلنڈر سب سے ٹاپ کا کیلنڈر ہے۔ میں یتیموں کی بات نہیں کر رہا، ہمارے سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں، ہمارے پاس کتاب قرآن ہے، تو ہمارے حضور پاک نے کیا اشارہ فرما دیا، 29 کا ہوگا یا 30 کا ہوگا۔ میں سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو آگے لے کے جا رہا ہوں، اور یہ المحرم الحرام سے باہر نہیں نکلا۔ اگر میں یہ بیان نہ کروں تو المحرم الحرام پورا سمجھ میں ہی نہیں آئے گا۔ قمری ماہ جو ہوتا ہے یعنی چاند کا جو مہینہ ہوتا ہے، اس کی اوسط مدت کیا ہوتی ہے، 29 دن 12 گھنٹے 44 منٹ اور 3 سیکنڈ ہوتی ہے، اور کسی ماہ 5 یا 6 گھنٹے بڑھ بھی جاتے ہیں۔ قمری سال کی مدت جو ہے وہ 354 دن 8 گھنٹے 48 منٹ اور 34 سیکنڈ قرار دی گئی ہے۔ کبھی چند گھنٹے بڑھ جاتا ہے، کبھی چند گھنٹے کم ہو جاتا ہے، پھر بھی کوئی مہینہ نہ تو 29 دنوں سے کم ہوتا ہے اور نہ 30 دنوں سے زیادہ ہوتا ہے۔ 2541 سال میں قمری کیلنڈر میں 1 دن کا اضافہ ہوگا۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، چاند کی رویت خود ہی اسے حل کر لے گی۔ واہ یا رسول اللہ، کیا بات ہے آپ کے علم کی۔ اور ایک اور بات پہ غور کی میں آپ کو کرواتا جاؤں طلبہ، لطف آئے گا آپ کو، اس میں سے ایک بات کہیں نہ کہیں ضرور 25 سال میں استعمال ہوگی، اور انشاءاللہ آپ دعا دیں گے مجھے۔ مہینے میں 4 ہفتے ہوتے ہیں، ہفت 7 کو کہتے ہیں، شروع میں اگر کہیں فارسی پڑھی ہوگی تو ہفت 7 کو کہتے ہیں، ہفتہ یعنی ایک ہفتہ 7 دنوں کا۔ اچھا تو یہ آپ نے کس طرح بنایا جی ایک ہفتہ 7 دنوں کا؟ یہ بھی چاند کو دیکھ کر بتایا۔ مسلمانوں، میں آپ کو اپنے کیلنڈر کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ کتنا اہم ہے، ہر ایک اسے استعمال کرتا تھا، اور یہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ یہ چاند سے ہٹے کیوں ہیں۔ 4 ہفتے تو بھائی کیسے بنائے آپ نے؟ 4 7 7 7 7 کیسے بنائے؟ یہ بھی چاند دیکھ کر بنائے۔ چاند کا عروج پہلے 15 دن، چاند کا زوال دوسرے 15 دن، پہلے 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ پہلی کا چاند نظر آتا ہے، باریک ہوتا ہے، بڑھتا بڑھتا آدھا ہوتا ہے، 7 دن ہو جاتے ہیں، پھر پورا چمکتا ہے، 14 چاند کی 14 ہوگی نا، تو بدر پورا ہو گیا، 2 ہفتے 14 ہو گئے، 14ویں کا پھر گھٹنا شروع ہوتا ہے، 7 دن، پھر چند دن نظر آتا ہے، کم ہوتا پھر آخر میں غائب ہو جاتا ہے۔ تو لوگوں نے جب بار بار یہ عمل دیکھا شروع میں کہ چاند جو ہے وہ پہلے باریک ہوتا ہے، پھر بڑھتا، پھر آگے کم، تو چاند ہی کی منازل سے آپ کے 4 ہفتے ہوتے ہیں۔ تو جب سب چاند سے ہی حساب لگاتے تھے اور چاند سے ہی حساب لگانا آسان ہوتا تھا، تو پھر یہ سورج کی طرف کیسے آ گئے؟ ہے نا سوال طلبہ۔ پھر یہ جین فیب کی طرف کیسے آئے؟ تو بنیاد بتاتا ہوں۔ اصل میں ہوا یہ کہ جو مذہبی تھے نا، مذہب بنانے والے، دین کی بات نہیں کر رہا، مذہب بنانے والے جو تھے، انہیں مسئلہ ہو رہا تھا، کیونکہ شروع میں جو تہوار ہوتے تھے نا وہ عبادت گاہوں کے قریبی ہوتے تھے، یعنی مندروں کے قریبی ہوتے تھے، یا کوئی مندر کے قریب کہیں بڑا سا میدان بنایا ہوتا تھا دور کر کے، تو پھر وہ جو تہوار ہوتے تھے نا ان پہ ان کو چڑھاوے چڑھتے تھے، ان کو نذرانے دیے جاتے تھے۔
بتوں کو راضی کرنے کے لیے اور بتوں کو راضی رکھنے کے لیے چڑھاوے چڑھاتے۔ اب پرانے دور پہ جو نذرانے ہوتے تھے وہ زیادہ تر مطلب دانے سمجھ لیجیے، دانے بہتر رہے گا، یہ باجرہ، جوار، گندم، مکئی، یہ تو دانے ہی تو ہیں، یعنی فصلوں پہ، فصلوں کی شکل کے ہوتے تھے۔ اب فصلیں جو پکتی تھی وہ سورج کی وجہ سے ہوتی تھی، سورج پکاتا ہے ان کو، تو ہر 3 قمری سال کے بعد 1 ماہ نذرانہ چڑھاوا لیٹ ہو جاتا تھا۔ طلبہ بات کی سمجھ آئی آپ کو کہ جب چاند ہی کی طرف تھے تو پھر سورج کی طرف کیسے آئے؟ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں۔ تو چاند کیا کرتا تھا کہ 3 سال جب گزرتے تھے تو چڑھاوا 1 مہینہ آگے چلا جاتا تھا۔ انہوں نے کہا بھائی یہ تو مسئلہ ہے، یہ ایک جگہ رکھا جائے۔ اب یہ پھر مڑے سورج کی طرف، لیکن اس میں بھی سٹیپس ہیں۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ ایک تاریخ رکھنے کے لیے چھیڑخانی شروع کر دی۔ تو شروع میں یوں کیا کہ سال میں مہینے کا اضافہ کر دیا، یعنی ہر 3 سال کے بعد 1 مہینہ 2 بار ہوگا۔ مسلمانوں فخر کرو اپنے کیلنڈر پر، اپنے نبی پر، سبحان اللہ، سنتے جاؤ۔ اب یہ باتیں پتہ ہوں گی تو فخر کرو گے نا۔ تو انہوں نے پھر کیا کیا، 3 سال کے بعد 1 مہینے کا اضافہ کر دیا کہ 1 مہینہ جو ہے وہ 2 بار ہوگا۔ ہمارے ہندوستان کا قدیم کیلنڈر بکرمی کیلنڈر ہے، اس کا 2026 میں 2083 جا رہا ہے اس کیلنڈر کا۔ یہ ہندوستان کے مشرکین بکرمی کیلنڈر کے پہلے ماہ چیت کو 2 بار گنتے تھے، چیت اول، چیت دوئم، پھر 3 سال بعد دوسرے ماہ کو 2 بار شمار کرتے تھے، یوں ہر 3 سال کے بعد کرتے، مگر مہینہ اگلا ہوتا۔ کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ اس کا نقصان یہ ہوا کہ 36 سال کے بعد 1 سال ہی بیچ میں سے غائب ہو گیا۔ جب انہوں نے چاند کو چھوڑ کر آگے کام شروع کرا تو اب 36 سال کے بعد بیچ میں سے 1 سال ہی غائب ہے۔ پھر یہ کیا کہ مہینے کو 2 بار نہ گنو، بلکہ ہر مہینے کے دنوں کو آگے پیچھے کر دو۔ کہتے ہیں جی لا نکتب ولا نحسب، سٹیپ دیکھو یہاں کتنی دنیا تنگ ہو رہی ہے اور کتنا وقت گزارا ہے۔ اچھا، اب جب 36 سال کے بعد 1 سال بیچ میں سے غائب ہو رہا ہے، اب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ مہینے جو ہیں ان کے دنوں میں کے ہیر پھیر کرو۔ تو اب 365 دن پورے کرنے کے لیے مہینوں میں ہیر پھیر شروع کر دیا۔ 30، 31، 32 اور 29۔ کتنا جوخم ہے بھائی صاحب کہ یاد کرو کہ یہ 30 کا ہے، یہ مہینہ 29 کا ہے، یہ 32 کا ہے، یہ 31 کا ہے۔ اب اس طریقے سے مہینے جو ہے وہ بنا دیے گئے۔ یہی عادت عرب کے مشرکین میں بھی تھی، یہ بھی ہر 3 سال بعد 1 ماہ کو 2 بار گنتے تھے۔ ان کے ہاں ایک اور طریقہ تھا، ہر مہینے کا نام ہی بدل دیتے، محرم کو سفر بول دیتے، اور کبھی سفر کو محرم بول دیتے، اور کبھی ذوالقعدہ کو ذی الحجہ قرار دے دیتے، اور یہ مہینوں میں بھی ہیرا پھیری کرتے اور دنوں میں بھی ہیرا پھیری کرتے تھے۔ یہ سلسلہ عمر بن لحی نے شروع کیا تھا، القلمسوں نے اسے مکہ میں عام کیا۔ آخری ان کا جنادہ بن عوف ہے، یہ حج کے موقع پر ہی اعلان کر دیتا تھا کب حج ہوگا، کون سا حرمت والا مہینہ ہوگا، یعنی خود مقرر کرتے تھے۔ حرمت والا تو رہتا تھا، 4 ہی تھے، پر مقرر خود کرتے تھے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، المحرم، یہ اس نو آگے پیچھے کرتے رہتے تھے۔ تو اس کو کلمسی کیلنڈر کہا جانے لگا، کلمسی کیلنڈر۔ عرب والے بدو اسے مکی کیلنڈر کہتے تھے، مکہ والوں نے اس سال یہ مقرر کیا۔ اس میں بھی وہی نقصان تھا کہ 36 سال بعد 1 سال غائب ہو جاتا تھا اس میں سے۔ قرآن مجید نے اعلان کیا انما النسیء زیادۃ فی الکفر، النسیء یعنی مہینے کو مؤخر کرنا محض کفر ہے۔ تفصیل سے میں 207 نمبر لیکچر پہ بیان کر رہا ہوں، آپ وہاں جا کے النسیء سن لیجئے گا تو معلوم ہو آپ کو کہ جب چاند سے ہی مہینوں کا حساب ہوتا تھا تو سولر کی طرف کیوں آئے؟ کچھ پتہ چلا آپ کو؟ تہواروں کے دن فکس کرنے کے لیے یہ ادھر سے ادھر آ گئے۔ بھائی آپ یہ نہ کہ مسلمانوں تمہارا کیلنڈر یہ ہے، نہ مسلمان یتیم نہیں ہے، ہمیں جو چیز ملی ہے وہ سرکار سے ملی ہے، اور سرکار کو جو ملی ہے وہ رب سے ملی ہے، اور جو ہمارا رب ہے وہ ساری کائنات کا خالق ہے۔ تو اب طلباء آپ سے کوئی پوچھے کہ جب ساری دنیا، سارے لوگ چاند سے حساب لگاتے تھے تو پھر سورج کی طرف کیوں آئے؟ تو آپ نے بتانا ہے یہ سورج کی طرف آ گئے
دوسرا کیلنڈر بنایا تاکہ تہوار فکس ہو جائیں، پیسوں کا مسئلہ، تجارت کا مسئلہ۔ اب یہاں میں طلباء آپ کو بتا دوں کہ بنیاد کیلنڈر کی کیا ہوتی ہے۔ جب کیلنڈر بناتے ہیں تو بنیادی طور پر کیلنڈر جو ہے وہ 3 قسم کا ہوگا۔ سولر کیلنڈر، تعلق سورج کے ساتھ، اپنے دماغ کو لڑا کر زمین کی گردش سورج کے گرد، ٹھیک ہے۔ اب اس وقت ان کے بھی سال کے مہینے 12 ہوتے، اب لفظ اب بول رہا ہوں میں، تو ان کا موجودہ طور پہ جو مشہور کیلنڈر ہے وہ گریگورین اور عیسوی کیلنڈر بھی اسے بولتے ہیں۔ دوسرا جو کیلنڈر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے لونر کیلنڈر، چاند کے حساب سے مہینوں کا آغاز ہوتا ہے اور چاند کے حساب سے ہی مہینے کا اینڈ ہوتا ہے۔ اس میں 12 ماہ ہوتے ہیں۔ یہ قدیم ترین کیلنڈر ہے، اس سے پہلے کوئی کیلنڈر نہیں ہوتا تھا۔ آدم علیہ السلام زمین پر آئے تو یہی کیلنڈر رائج ہوا۔ مسلمانوں سنتے جاؤ، اب اس طرح بھی تقریر کرنی ہے تمہیں، وہ اس کو چھوڑو اگلا واہ واہ کہتا ہے یا نہیں کہتا، اسے چھوڑو، خود تمہیں تو تسلی ہوگی کہ میں نے ایک تحقیق کر کے لوگوں کو ایک چیز بتائی ہے، اور ہمیں لوگوں کی واہ واہ نہیں لینی۔ اور یہ واہ واہ کا ہی نتیجہ ہے کہ مقررین کے پاس موضوع ہی چند رہ گئے۔ کچھ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی؟ تو قدیم ترین کیلنڈر کون سا ہے؟ تمہارا کیلنڈر، اس کو کہتے ہیں لونر کیلنڈر۔ اب ایک تیسرا ہے، وہ کون سا ہے؟ لونی سولر کیلنڈر۔ یہ کنہوں نے بنایا؟ وہ میں کو بتا ہی چکا ہوں، جنہوں نے تہوار فکس کرنے تھے۔ یہ چاند اور سورج دونوں سے مدد لیتے ہیں۔ تو یہ کیلنڈر جو ہے بدھسٹ میں چلتا ہے، برمیز میں چلتا ہے، جاپانیز میں چلتا ہے، یہ ٹبتن میں چلتا ہے، ویٹنامیز جو ہیں وہ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ سارے ان کی عبادتیں بھی چاند کے حساب سے ہوتی ہیں۔ میں نے آپ کو کہا نا، جو بھی مذہب آسمانی مذہب کے قریب رہا، آسمانی ہے یا آسمانی کے قریب رہا ہے، چاند کے حساب سے ضرور ہوگی ڈیٹ اس کے اندر۔ تو اس لیے اصل مہینہ کون سا ہوتا ہے؟ چاند کا، اس کو طبعی کہتے ہیں۔ طلبہ یہ یاد رکھنا ہے آپ نے، طبعی اسے کہتے ہیں۔ اب آ جائیے طلبہ، میں آپ کو چند مشہور ایکٹیو کیلنڈر جو ہیں وہ بتاتا ہوں۔ یہ بنیادی آج کا لیکچر جو ہے وہ بنیاد اس کی سن لیجئے تاکہ آپ کو لطف آئے المحرم الحرام کی۔ یہ ہمارے سال کا پہلا مہینہ ہے۔ تو مختصر انفارمیشن دیتا ہوں آپ کو جو ایکٹیو کیلنڈر ہیں۔ آپ کہیں گے اس کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے آپ کو اپنے کیلنڈر کی اہمیت کا پتہ چلے گا، اور جب آپ تحقیق کریں گے تو اور چیزیں واضح ہو جائیں گی یہاں پر۔ تو یہاں تک میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ مہینے کا آغاز ہمارے اسلام میں چاند کی رویت پر ہے۔ تمام انبیاء جو ہیں وہ چاند دیکھ کر ہی مہینے کا آغاز کرتے تھے۔ ویسے تو دنیا میں نے آپ کو بتانا 160 سے زیادہ چھوٹے بڑے تاریخ پکڑنے والے کیلنڈر ہیں، مگر 40 جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں۔ 40 کیلنڈر جناب وہ کام کر رہے ہیں، ان میں سے چند زیادہ مشہور ہیں۔ میں مختصر سی انفارمیشن دینا چاہوں گا، یہ بہت ضروری ہے تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ ہمارا المحرم جو ہے اور یہ جو ہمارا کیلنڈر ہے وہ کتنا اہم ہے۔ مصری کیلنڈر ایکٹیو ہے دنیا میں ابھی بھی، کہا جاتا ہے کہ 4000 سال پرانا ہے۔ انہوں نے 2 کیلنڈر بنائے ہوئے تھے، سولر بھی اور لونر بھی، دونوں۔ کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے ہی سال کو 365 دنوں میں تقسیم کیا۔ سال تو انہوں نے 365 دن کا بنا دیا، پر جب مہینوں کی گنتی بنائی تو 5 دن پیچھے سے بچ گئے، سال پورا نہیں ہوا، 5 دن بچ گئے۔ تو پھر یہ کیا کرتے تھے؟ وہ 5 دن یہ رکے رہتے تھے۔ ان 5 دنوں میں مذہبی تہوار ہوتے تھے، چھٹی کی جاتی تھی، 5 دن کے بعد پھر اگلا سال شروع ہوتا تھا۔ مسلمانوں، ہمارے سرکار ہمیں کمال کی چیز دے کر گئے۔ مجھے آپ پہ بھروسہ ہے، آپ تحقیق اور کرو گے تو بڑے بڑے نقطے نکلیں گے۔ میں جاہل سا بندہ، اتنا علم نہیں میرے پاس۔ اب دوسرا جو اس کی سمجھ آ گئی کہ یعنی 5 دن آپ کو ویٹ کرنا ہے اگلا سال شروع ہونے کے لیے۔ یہودی کیلنڈر، یہودیوں کا کیلنڈر سورج اور چاند دونوں سے چلتا ہے، یعنی لونی سولر۔ یہودی جب مصر میں تھے تو مصری کیلنڈر کو فالو کرتے تھے، بعد میں بھی کرتے رہے۔ یہ بیبلونین کیلنڈر بھی یوز کرتے رہے ہیں۔ آج کل ان کا کیلنڈر لونی سولر ہے۔ آج جو کیلنڈر یہ فالو کر رہے ہیں اس کا پہلا مہینہ نیسان ہے اور آخری مہینہ ادر ہے۔ ان کے نزدیک آج 28 جون 2026 میں پتہ کیا تاریخ ہے ان کے کیلنڈر کے حساب سے؟ 13 تھیموز یا تھیموز 5786۔ طلبہ کچھ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یعنی آج 28 جون ہے نا امریکہ میں، 2026 ہے، تو ان کے کیلنڈر میں کتنی ہے؟ 13 تھیمز یا تھیموز، تھیموز مہینے کا نام ہے،
اس کی 13 تاریخ، اور سال کون سا ہے؟ 5786۔ اور جو تیسرا ایکٹیو کیلنڈر ہے اس کو گریگورین یا عیسوی کیلنڈر کہتے ہیں، لیکن یہ بھی بڑا سفر کرنے کے بعد اس شکل میں آپ کے پاس پہنچا، اور تو بھی خراب ہے۔ مسلمانوں، طلبہ، بس مقررین، آپ کو یہاں لانا چاہتا ہوں میں۔ تو یہ جو عیسوی کیلنڈر ہے یہ اصل میں مصری کیلنڈر کی بنیاد پر ہے۔ اس کا نام شروع میں رومن کیلنڈر تھا۔ 753 قبل مسیح جب رومیوں نے روم شہر کی بنیاد رکھی تو اسی روز کیلنڈر کا آغاز کیا۔ ان کے کیلنڈر کا سال 304 دن کا ہوتا تھا، اور سال میں 10 مہینے ہوتے تھے۔ پہلا مہینہ مارچ، آخری مہینہ دسمبر۔ تو کیا بنایا؟ 10 مہینے سال میں، اور سال کتنے دن ہوگا؟ 304 دن کا۔ پہلا مہینہ مارچ، آخری مہینہ دسمبر۔ یہ ترقی کرتا رہا، ترامیم ہوتی رہی اس میں۔ پھر انہوں نے جنوری اور فیبروری کا 2 ماہ کا اضافہ کیا، تو سال کے کتنے مہینے ہو گئے؟ 12۔ اور سال کتنے دن کا ہوا؟ 355 دنوں کا۔ 700 سال کے بعد جولیس سیزر نے محسوس کیا کہ کیلنڈر میں خرابی ہے۔ اس نے ایک مصری ماہر فلکیات کو بلایا، انہوں نے کہا، بلا کر کہا، یار اس کو ذرا ٹھیک کر یار، اس کے اندر 355 دن ہیں۔ پھر اس نے سال کے 365 دن بنائے، ہر چوتھے سال بعد فروری کے ماہ میں 1 دن کا اضافہ رکھا۔ اب اس کا نام جولیس سیزر کی وجہ سے رومن کیلنڈر سے جولین کیلنڈر بن گیا۔ اس نے حکم دیا کہ سال کا پہلا مہینہ جنوری ہوگا، وہ جنوری میں ہی پیدا ہوا تھا، تو اس نے اسی کو سال کا پہلا مہینہ قرار دے دیا۔ اب وہ خرابی دور ہوئی جو 46 BC میں ہوئی تھی، کیونکہ یہ سال تاریخ کا لمبا ترین سال تھا، اور یہ سال 445 دن کا سال تھا۔ اسلام کے خلاف بولنے والوں، جولین کیلنڈر کو اولڈ سٹائل کیلنڈر بھی کہا جاتا رہا۔ اس کیلنڈر میں بھی مسئلہ ہو رہا تھا کہ یہ 11 منٹس کا فرق دے رہا تھا، ہر سال 11 منٹس کا فرق۔ تو پوپ گریگوری 13 نے اور ان کی جماعت نے 1570 میں یہ انکشاف کیا کہ ہمارے کیلنڈر میں سے 10 دن غائب ہیں۔ یہ ذرا مشکل بات ہے، ٹک ٹاک کو تو سمجھ آئے گی نہیں، لیکن طلبہ آپ نے اس کو بار بار سن کے سمجھنے کی کوشش کرنی۔ تو 1570 میں گریگوری 13 کو پتہ چلا کہ اس کے اندر سے ہمارے کیلنڈر سے 10 دن غائب ہیں، اور جب صدیاں گزر جائیں گی تو یہ تو فرق بڑھ جائے گا۔ تو اس پوپ نے، جو اٹلی کے شہر رومانیہ میں 1502 میں پیدا ہوا تھا، اس نے جولین کیلنڈر کو پھر صحیح کیا اور نیا کیلنڈر بنایا جس میں 11 منٹس نہیں، سال بعد صرف 26 سیکنڈ کا فرق آتا تھا۔ اس نے نیا کیلنڈر بنایا۔ پوپ کے نام پر ہی اس کیلنڈر کا نام گریگورین کیلنڈر رکھ دیا گیا۔ پہلے یہ چرچوں میں نافذ ہوا، دوسرے لوگ مانتے ہی نہیں تھے، پھر عوام میں پھیلا، اور آج یہ 168 ممالک کا مین کیلنڈر ہے، جس کو تم عیسوی کیلنڈر کہتے ہو، جین فیب، اور آگے چلتے ہیں 12 میں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ کیلنڈر کا آغاز حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے انہوں نے رکھا، مگر تحقیق بتاتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت 4 سال قبل ہوئی تھی، یعنی اصل تاریخ کے مطابق یہ 2026 نہیں ہے، یہ 2030 ہے، اگر تم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو آغاز بنایا ہے۔ آپ سمجھ آئی کہ ہمارے صحابہ نے ولادت کو نہیں آغاز بنایا، ورنہ بڑے پیدا ہو جانے تھے بندے۔ حکمت اب سمجھ آتی ہے مجھے، سرکار نے صحیح کہا تھا، عمر کی زبان پہ حق بولتا ہے۔ تو اس کیلنڈر کے حساب سے 1582 سے پہلے کی تاریخیں مشکوک۔ آجو بھائی، تم تو بڑے ریاضی دان تھے، لا نکتب و لا نحسب کا ترجمہ کرنے والوں، تم تو بڑے ریاضی دان ہو، بتاؤ 1582 کی پہلے کی تاریخیں ساری مشکوک۔ اب آ جاؤ، ایک اور ایکٹیو کیلنڈر ہے، ابھی چل رہا ہے، بکرمی کیلنڈر۔ یہ بر صغیر میں پرانا کیلنڈر جو ہے وہ تصور کیا جاتا ہے۔ ایک راجہ ہوا کرتا تھا اجین کا، راجہ وکرمادتیہ، یہ اس کی طرف منسوب ہے۔ یہ لونی سولر کیلنڈر ہے، یہ بھی 57 BCE میں بنایا گیا تھا۔ اس میں بھی سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں۔ پہلا مہینہ چیت، یہ عیسوی کیلنڈر کے مارچ کی 15 سے شروع ہوتا ہے، 15 اپریل تک رہتا ہے، 1 ماہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس کیلنڈر کے 12ویں مہینے کا نام پھاگن ہے، یہ 15 فروری سے 15 مارچ تک ہوتا ہے۔ پنجابی لوگ جو ہیں وہ اسے ہی استعمال کرتے ہیں، اور سکھ لوگ بھی اسے ہی استعمال کرتے ہیں۔ چونکہ بکرمی کیلنڈر لونی سولر ہے، اس لیے انہوں نے کچھ دن عیسوی کیلنڈر کے حساب سے رکھ لیے، باقی چلتے رہے۔ سکھ قوم نے کیلنڈر کا نام نانک شاہی رکھ لیا، انہوں نے پہلے 5 ماہ 31 دن کے رکھے ہیں، اور آخری 7 ماہ 29 دن کے رکھے ہیں۔ یہ صرف تلفظ کی تبدیلی کے ساتھ
بکرمی کیلنڈر کو ہی استعمال کرتے ہیں جو سکھ حضرات ہیں، وہ ذرا تلفظ کا تھوڑا سا ہیر پھیر کر دی۔ آپ جانتے ہیں 2026 میں بکرمی جو ہے وہ 2083 جا رہا ہے۔ آج 28 جون 2026 بکرمی کے مطابق 14 ہاڑ 2083 بنتی ہے۔ تو آج ان کے حساب سے کتنی تاریخ بنے گی؟ ہاڑ مہینے کا نام ہے، اس کی 14 تاریخ، اور سال کون سا جا رہا ہے؟ 2083۔ ایتھیوپین کیلنڈر، گیز کیلنڈر بھی اسے کہتے ہیں، اس کیلنڈر کا پہلا ماہ موجودہ عیسوی کیلنڈر کے حساب سے 11 سپٹمبر کو شروع ہوتا ہے اور 10 اکتوبر تک رہتا ہے۔ ان کے مہینوں کے نام گیز زبان میں ہیں۔ اس کیلنڈر کا ہر ماہ 30 دن کا ہوتا ہے۔ اس کیلنڈر میں لیپ ایئر میں 13واں مہینہ بنانا پڑتا ہے جو 5 یا 6 دن کا ہوتا ہے، وہی جو پہلے مسئلہ تھا۔ اس ملک کو 13 months آف سن شائن بھی کہتے ہیں۔ تو یعنی ان میں بھی خرابی پرابلم یہ ہے کہ ان کو 13واں مہینہ بھی بنانا پڑتا ہے۔ 13 months آف سن شائن۔ آج 28 جون 2026 ہے، مگر ایتھیوپیا میں 21 سینئی 2018 جا رہی ہے۔ کچھ بات آپ کی سمجھ میں آئی ہے؟ تو یہ ایتھیوپیا میں 2018 جا رہا ہے اور امریکہ میں 2026 جا رہا ہے۔ یہ فرق کہاں سے ہوا؟ وجہ یہ ہے کہ یہ بھی اپنے کیلنڈر کا آغاز جو ہے وہ حضرت عیسیٰ کی ولادت سے کرتے ہیں، مگر تاریخ ولادت میں اختلاف کی وجہ سے پیچھے رہ گئے۔ ایک اور سنتے جاؤ، میں تیزی سے سنا دوں پھر ہم اپنے شہنشاہ کیلنڈر کی طرف بڑھتے ہیں۔ بہائی کیلنڈر، اس کیلنڈر کو 1870 میں بہاءاللہ نے شروع کیا تھا اور یہ تیار کیا گیا تھا 21 مارچ 1844 میں۔ اس کے پہلے مہینے کا نام کیا ہے؟ بہار۔ یہ 21 مارچ سے 8 اپریل تک ہوتا ہے۔ دوسرا ماہ جلال، تیسرا ماہ جمال، آخری ماہ کا نام اللہ۔ تو یہ مہینوں کے نام میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس کیلنڈر کے سال میں 19 مہینے ہوتے ہیں اور ہر مہینہ 19 دن کا ہوتا ہے، تو یہ ٹوٹل بنے 361 دن۔ اور آج 28 جون 2026 میں اس کیلنڈر کی ڈیٹ پتہ کیا ہے؟ 4 رحمت 183۔ 4 تاریخ، رحمت مہینے کا نام اور سال 183۔ کچھ مشہور کیلنڈر کے بارے میں مختصر انفارمیشن مل گئی آپ کو۔ اب آپ کو شہنشاہ کیلنڈر کا بادشاہ اسلامی کیلنڈر کے بارے میں بتاؤں گا تو لطف آئے گا اب آپ کو۔ ہجری کیلنڈر کا پس منظر۔ آ جائیے، اب ہمارا کیلنڈر آ گیا مسلمانوں کا، صحابہ کا۔ کیلنڈر کا تصور تو عرب قوم میں تھا مگر تسلسل نہیں تھا۔ پرابلم یہ ہو رہی ہے، مہینے تو 12 ہی تھے اور چاند سے ہی حساب لگاتے تھے، مگر آغاز بدلتا رہتا تھا۔ اولاد اسماعیل شروع میں کہتی تھی نارے نمرود سے اتنے سال بعد، ٹھیک ہے، پھر بیچ میں آ گیا قربانی کے واقعے سے اتنے سال بعد، کعبہ سے کچھ لوگ بولتے تھے کعبہ سے اتنے سال کے بعد، وہ جو کعبے کی بنیادیں جو بڑھا رہے تھے اتنے سال بعد، پھر کعب بن لوئی مر گیا، کہنے لگے کعب بن لوئی کے مرنے کے اتنے سال بعد، پھر ابرار نے حملہ کر دیا تو کہنے لگے عام الفیل سے اتنے سال بعد، حضور پاک میں نے عام الفیل کے 55، تو عام الفیل کے اتنے سال بعد۔ تو کوئی بھی بڑا واقعہ ہوتا تو اس کو آغاز بنا لیتے، کام چلاتے رہتے۔ سرکار نے اعلان نبوت کیا تو آپ کو ملے گا نبوت کے اتنے سال بعد اتنے سال بعد۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت آ گیا، حضرت عمر کا دور آیا۔ زندہ قومیں اپنی اصطلاحات کو، معاملات کو، حتیٰ کہ لسانیات کو اور اوقات کو ضرور تھوڑا سا تبدیل کرتے ہیں، بدلتے ہیں، کچھ نہ کچھ ترقی کرتے ہیں۔ یعنی میں یوں کہنا چاہوں گا کہ ترجیحات بھی ہوتی ہیں اور انفرادیت بھی اس کے اندر ہوتی ہے۔ میں مثال دیتا ہوں آپ کو۔ ابھی باوجود اس بات کے کہ عیسوی کیلنڈر امریکہ میں ہے، انگلینڈ میں ہے، چائنا میں ہے، ماننا پڑتا ہے، کیونکہ جب انٹرنیشنل میں یہ یوز ہونے لگا تو انہوں نے دھکے شہی سے منظور کروایا۔ اچھا، ماننا پڑا امریکہ کو، تبدیل نہیں کر سکتا، چائنا تبدیل نہیں کر سکتا اسے، انگلینڈ تبدیل نہیں، وہی مان رہا ہے، لیکن پھر بھی خود کو منفرد رکھا تاریخ کے لکھنے کے اندر۔ امریکہ پہلے مہینہ لکھتا ہے، پھر دن لکھتا ہے، پھر سال لکھتا ہے، یعنی یوں ہوگا 6/28/2026،
برطانیہ پہلے دن لکھتا ہے، پھر مہینہ لکھتا ہے، پھر سال لکھتا ہے، یعنی یوں ہوگا 28/6/2026۔ چائنا والے پہلے سال لکھتے ہیں، پھر مہینہ لکھتے ہیں، پھر دن لکھتے ہیں، یعنی یوں لکھیں گے 2026/6/28۔ بات تو وہی ہے، لیکن نہیں، زندہ قومیں انفرادیت برقرار رکھتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت کے اندر اسلامی سلطنت مضبوط ہو چکی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جائیداد کے متعلق یہ تحریر آئی، اس پہ مہر اور ساتھ میں تاریخ کی جگہ صرف مہینہ لکھا ہوا تھا۔ بعض نے کہا کہ حضرت عمر نے بھیجی، بعض نے کہا حضرت عمر کے پاس آئی۔ تو آپ اصل بات کو سمجھیے، تاریخ کی جگہ پہ صرف مہینہ شعبان لکھا ہوا تھا۔ آپ نے پڑھ کر پوچھا شعبان الذی ہوا آتن ام شعبان الذی نحن فیہ، بھائی کون سا شعبان؟ یہ فیصلہ کس سال کے شعبان میں ہوا؟ آنے والے شعبان میں یا جو جاری ہے؟ ابو نعیم کی تاریخ میں یوں ہے کہ ابو موسیٰ اشعری کے پاس حکومتی حکم نامہ آیا تو آپ نے حضرت عمر کو قاصد بھیج کر پوچھوایا یہ کس شعبان کا ہے، یہ جو ابھی جا رہا ہے یا پچھلے شعبان کا، یا جو آنے والا ہے؟ یہ ایک دفتری خامی تھی۔ حضرت عمر کے دور میں کثرت سے ملک فتح ہو رہے تھے اور مرکز سے حکم نامے جاری بھی ہوتی تھی، تو سوچ ابھری کہ کیسے ترتیب اور تصحیح ہوگی کہ کون سا واقعہ کس دن، کس ماہ، کس سال میں ہوا۔ تو ہمارے اسلام میں معاملات جو ہے وہ شورا سے، ذہین لوگوں کو بٹھایا جاتا ہے، پڑھے لکھوں کو، اور ان سے بھی مشورہ لیا جاتا ہے، اور جو شورا کے ساتھ کام کیا جاتا ہے وہ زبردست کام ہوتا ہے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ، ڈسکس شروع ہو گئی۔ یہ جمادی الاخرہ کی 20 تاریخ تھی، 17واں سال تھا ہجرت کا، ڈسکس شروع۔ پہلا سوال یہ رکھا گیا کہ ہم اپنے کیلنڈر کا آغاز کس واقعے سے کریں؟ واقعات تو بڑے ہیں۔ کسی نے کہا کہ ولادت مصطفیٰ سے کر دیں، اختلاف عدد اور تشبیہ نصارہ کی وجہ سے مشورہ اور طلب کیا گیا، کوئی اور مشورہ دیجیے۔ ایک مشورہ آیا کہ وصال کے دن کو آغاز بنا لیا جائے، جس دن دنیا سے سرکار تشریف لے گئے ہیں۔ مجمع سے ہی کسی نے کہا نیا کیلنڈر شروع کیا جائے، اور وصال سے تو بھئی ہمارے دل جو ہے نا وہ تو غم سے بھرے ہوئے۔ ایک صاحب بولے جس دن وہی اتری اسے آغاز بنا لو۔ کسی نے کہا سب اصحاب سے پہلے کا واقعہ ہے، کوئی ایسا دن ہو کہ جو محسوس ہو۔ یہ بھی تجویز تھی کہ رومی پہلے ہی سے کیلنڈر رکھتے ہیں تو آپ ان کو فالو کر لو، مگر ان میں خرابیاں تھیں، اور یہ بھی تھا کہ کیا ہم مشرکین کو فالو کریں گے۔ ایک صاحب بولے فارس والوں کو فالو کر لو، ان کا بھی کیلنڈر ہے۔ تو کہا بھائی فارس والوں کا آغاز جو ہوتا ہے وہ بدلتا رہتا ہے، بادشاہ دوسرا آیا، پہلی ساری تاریخیں گئی، وہ تاریخ ہی آگے آغاز ہی نیا شروع ہونے لگا۔ یہ صورتحال ہوتی تو جی پھر کیا ہوگا؟ اب ذرا سن لیجئے، اب میں حدیث سنا دیتا ہوں المستدرک سے، کتاب الہجرت، سعید بن مسیب بیان کرتے ہیں، جمع کیا عمر الناس، حضرت عمر نے لوگوں کو، فسالہم، ان سے پوچھا من ای یومن، کس دن سے یکتب تاریخ و تاریخ لکھی جائے، کیلنڈر کا آغاز کس دن سے کیا جائے۔ فقال علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ من یوم حاجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وترک ارض الشرک ففعلہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ھذا حدیث صحیح الاسناد۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان اور دوسرے صحابہ نے نام بول دیا، نام، تو ہجرت سے ہمارا کیلنڈر شروع ہو گیا، کیونکہ الہجرت فرقت بین الحق والباطل، ہجرت کو کیلنڈر کا آغاز بنا دیا۔ لو جی ہجرت، اس پر سب متفق ہو گئے۔ طبری نے لکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہجرت سے شروع کیا جائے۔ حاکم نے المستدرک میں لکھا کہ حضرت علی نے کہا کہ ہجرت سے شروع کیا جائے۔ چلو بھائی، جس نے بھی کہا، حکومت تو حضرت عمر کی تھی، آپ نے یس قرار دے دیا۔ اب دوسرا کویشچن، اب اسی مجلس میں دوسرا سوال ہوتا ہے کہ پہلا مہینہ کون سا ہوگا سال کا؟ تو کسی نے کہا رجب، کسی نے کہا رمضان، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا المحرم الحرام۔ گفتگو کچھ سمجھ میں آ گئی مسلمانوں؟ تعرف الاشیاء بازدادہا، یہ صرف پڑھ کے نہ طلبہ رکھ چھوڑو، اب ازدادہا میں نے آپ کو بتا دی۔ تو ہجری کیلنڈر ہمارا المحرم الحرام، پہلا مہینہ سال کا۔ اب سوال یہ ہے کہ المحرم الحرام کو اسلامک سال کا پہلا مہینہ کیوں قرار دیا؟ میں یہ صفحہ جب لکھ رہا تھا نا، یہ تو اس وقت امریکہ میں 1448 ہجری المحرم الحرام کی یکم تھی۔ حضرت عمر، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی تینوں کو پسند آیا کہ المحرم الحرام پہلا مہینہ ہوگا۔ وجہ یہ تھی کہ کیلنڈر کی ابتدا ہجرت کو بنایا،
اور ہجرت کی گفتگو جو ہے وہ المحرم الحرام میں شروع ہو گئی تھی. یہ وجہ ہے. سرکار گئے تو سفر کی 27 تاریخ کو نا، لیکن گفتگو شروع ہو چکی تھی. تو حضور کو حکم ربی سفر میں آپ حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ 27 سفر کو نکلے اور ربیع الاول کو مدینہ پہنچے. تو المحرم الحرام کو ہی پہلا مہینہ قرار دیا گیا. یہ اجماع ہوا اور اعلان ہوا، اور یہ اعلان تمام حکومتی اداروں تک پہنچایا گیا کہ ہجرت سے آغاز ہوگا. سال کے 12 مہینے، ہر مہینہ چاند کی رویت کے حساب سے ہوگا، اور سال کا پہلا مہینہ المحرم الحرام ہوگا. دو جی، اس تاریخ کو سب سے پہلے لیٹر پہ کس نے لکھا؟ یہ بھی یاد رہے سب کو، حضرت یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ یمن میں والی تھے. انہوں نے خط لکھا اور اس پہ تاریخ لکھی، مکمل دن تھا، مہینہ تھا اور ہجرت کا سال تھا. اللہ اکبر جل شانہ. تو طلبہ، میں نے آپ کو اپنے عظیم کیلنڈر کی طرف توجہ دلائی. خوبی اور خامی کا پتہ تو چلتا ہے کوئی برابر میں ہو تب. ہجری کیلنڈر کے برابر چند آپ کو سنائے بتائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام کے بنائے ہوئے کیلنڈر کی خوبی کیا ہے؟ یہ خوبی، بہت سی خوبی ہوں گی، آپ بھی نکال لیں گے، آپ کا حصہ بھی موجود ہے. آپ ہجری کیلنڈر کے مہینہ میں اپنی طرف سے کچھ ایڈ نہیں کر سکتے. یہ خوبی ہے اس کی. اگر آپ نے کوئی دن ایڈ کیا تو اگلے مہینے کی پہلی کا چاند جو ہے وہ بتا دے گا کہ مجھ میں چھیڑ خانی کی گئی. اس پہ غور کرنا کبھی. یہ علماء کرام جو چاند کا اعلان کرتے ہیں، حساب رکھتے ہیں، انہیں معلوم ہو. مگر عیسوی کیلنڈر میں سینکڑوں سالوں تک مہینے میں کبھی گنتی کبھی بڑھانی پڑی، کبھی گھٹانی پڑی، اور کچھ نہ کچھ سلسلہ آج تک جاری ہے. یہ لیپ کا سال کیا ہے؟ آپ سن کر حیران ہو جائیں گے کہ 2026 میں پھر نیا کیلنڈر بنانے کا سوچا جا رہا ہے. طلبہ، 2026 میں، کیونکہ عیسوی کیلنڈر میں عام سال 365 دنوں کا ہوتا ہے اور لیپ کا سال 366 دنوں کا ہوتا ہے. اس میں بھی سوچا جا رہا ہے. تو پہلی خوبی کیا ہے؟ اس میں ایڈ نہیں کوئی کر سکتا. جب آپ دیکھ لو کتنے ملک ہیں، کتنے لوگ ہیں، وہ کچھ ایڈ کرتے ہیں، پتہ چل جاتا. سعودی عرب نے ایک دفعہ ڈانڈا نہیں دیا تھا، چاند پہلے ہی نکلوا دیا تھا، اکثر کرتا رہتا. اسلامک کیلنڈر کے ماہ کی تاریخ ایجوکیٹڈ اور ان ایجوکیٹڈ دونوں آسانی سے حساب لگا سکتے ہیں. یہ اس کی خوبی ہے. جین فیب کی تاریخ کو ایجوکیٹڈ ہی حساب لگا سکتا ہے، دوسرے کے لیے مشکل ہے. مثلا کسی طرح ذوالحجہ کے چاند کی تاریخ آپ کے حساب سے یا کسی نے بتائی کہ 26 ہے، جبکہ وہ 25 تھی. تو المحرم الحرام کا چاند جس دن طلوع ہوگا آپ کو غلطی کا احساس ہو جائے گا. تو ہیوسٹن کے اندر ایک دفعہ ایسا ہوا، ایک بندے نے قسم اٹھا کر ریڈیو پہ بول دیا، یہ چاند جو ہے وہ میں نے دیکھا ہے. ماہ رمضان المبارک کا مسئلہ تھا. تو ان کے حساب سے چاند کی 30 تاریخ ہو گئی اور چاند نہ دکھا. اس دن ان کے حساب سے چاند کی 30 تھی، چاند نہیں دکھا. تو چاند نے غلطی بتا دی نا، بھائی میرے ساتھ زیادتی کی، جھوٹی قسم اٹھائی ہے کسی بندے نے. یہ وہ چیز ہے جو میرے ساتھ ہوئی، میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو تبدیلی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہجری کیلنڈر کے سال کے 12 مہینے یوم اول سے مقرر ہیں. باقی کیلنڈر مختلف ادوار سے گزرے ہیں. کبھی سال 10 ماہ کا ہوا، کبھی سال 12 ماہ کا ہوا، کبھی 14 ماہ کا، کبھی 13 ماہ کا. آپ دسمبر کو لے لو. دسمبر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ 10واں. لسٹ میں کتنا ہے؟ 12واں. تو اس کا مطلب ہے خرابی تھی نا کہیں. تو آپ کے اسلامی کیلنڈر میں اب تبدیلی کی ضرورت نہیں. کوئی ہجری کیلنڈر کا ماہ تبدیل نہیں کر سکتا. یہ اس کی خوبی ہے. ہجری کیلنڈر کے سال کا ماہ 29 دن کا ہوتا ہے یا 30 دن کا. یہ انسانی عمل دخل سے پاک ہے. کوئی جھوٹ، کوئی بندہ اپنی مرضی سے نہ تو 28 کا مہینہ بنا سکتا ہے اور نہ ہی 31 کا. لیکن سولر کیلنڈر میں مہینے کے دنوں میں تبدیلی انسان کی مرضی سے ہے. بہائی کیلنڈر میں مہینہ 19 دن کا ہوتا ہے. ایک مہینہ 5 دن کا بھی یہ بتاتے ہیں. بکرمی کیلنڈر میں مہینوں کی تعداد 29 ہے، 30 ہے، 31 ہے اور 32 بھی ہے. یہی سلسلہ عیسوی کیلنڈر کے ساتھ بھی ہوا. لونر ایئرز کے مہینوں میں دنوں کا فرق کم سے کم ہوتا ہے. یہ بھی اس کی خوبی آپ کے کیلنڈر کی. فروری کا مہینہ کبھی 28 کا ہوتا ہے اور کبھی 29 کا ہوتا ہے. یہ آپ کا جو کیلنڈر ہے یہ ترامیم سے مبرہ ہے. اسلامی کیلنڈر اس لیے اچھا ہے کہ جب سے 17 ہجری سے شروع ہوا ہے، آج 1448 ہجری تک اس میں ترمیم نہیں ہوئی. یہ شروع سے آج تک اصلی حالت میں ہے. باقی کسی کیلنڈر میں یہ خصوصیت نہیں ہے، کیونکہ ان میں کمی بیشی ہوتی رہی ہے، ہو رہی ہے، ہوگی. اسلامی کیلنڈر میں عالمگیریت ہے. ہمارے اسلامک سال کے مہینوں میں یہ خوبی ہے کہ 37 سال کے اندر اندر ہر مہینہ ہر موسم سے گزر جاتا. اگر ایک علاقے کی قوم نے گرمیوں میں رکھے ہیں تو سردیوں میں بھی رکھنے کا موقع ملے گا. اسی طرح حج کا
یہ حج بھی جو ہے، یہ حج بھی ہر موسم سے گزر جاتا ہے۔ تو مساوات تبھی ہو سکتی ہے موسم کے لحاظ سے جب ماہ و سال کا حساب اسلامی کیلنڈر کے حساب سے لگایا جائے۔ ہمارے کیلنڈر کا آغاز ہی کمال کا ہے، نہ جنم دن سے ہے نہ وصال سے ہے، ہجرت سے ہو رہا ہے جہاں سے شریعت محمدی کو عروج ملا ہے۔ حضور نے اپنا آبائی وطن چھوڑا، پسندیدہ مقام خانہ کعبہ چھوڑا۔ ہمارے کیلنڈر کا آغاز، سال کا آغاز اور سال کا اہتمام ہر ایک دین کی طرف لے کر جاتا ہے۔ ہمارے کیلنڈر کے سال کے مہینوں میں ہفتے کا پہلا دن جمعہ ہوتا ہے۔ ہمارے ہفتے کے پہلے دن میں خاص عبادت ہوتی ہے، اور ہمارا مہینہ بھی چاند دیکھنے پہ ہوتا ہے، اور چاند کی دعا اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ، یہ ہم دعا پڑھتے ہیں۔ تو طلبہ، یہ بہت ضروری تھا کہ آپ کی توجہ تقویم کی طرف دلاؤں۔ کیلنڈر بھی اس کا ایک حصہ ہی ہے۔ اس کے ساتھ جب آپ المحرم الحرام کا خطبہ دیں گے تو رنگ جدا ہوگا۔ اب آ جائیے المحرم الحرام کے معنی و مفہوم اور اس کے دوسرے اسما کی طرف۔ اماماً فی العربیہ، عالماً بالنحو واللغہ، حضرت ابو جعفر النحاس احمد بن محمد نے کہا کہ صرف پہلے ماہ، سال کے پہلے ماہ کے ساتھ الف لام آئے گا، دونا غیر ہی من الشہور، اس کے علاوہ کسی اور مہینے کے ساتھ نہیں۔ کیا مطلب کہ یعنی جب آپ محرم کہیں گے تو صرف محرم نہیں، المحرم الحرام بولیں گے۔ ایک کتاب ہے شفاء الغلیل فی ما فی کلام العرب من الدخیل، یہ علامہ احمد بن محمد الخفاجی کی ہے، المصری رحمۃ اللہ علیہ، صفحہ 269 پہ ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کا نام الف لام کے ساتھ آئے گا، یعنی محرم نہیں المحرم پڑھیں گے آپ۔ کچھ بات کی سمجھ آ گئی ہے؟ میں محرم پڑھنے والوں کو بھی غلط نہیں کہتا، لیکن طلبہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسے المحرم الحرام کہتے ہیں۔ اس کا نام المحرم کیوں رکھا گیا؟ 412 عیسوی میں نام رکھا گیا کیونکہ لا یستحلون فیہ القتال۔ اگر میں قرآن مجید سے کچھ حصص پڑھوں تو آپ کو محرم کا معنی سمجھ میں آ جائے گا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85، وَإِن یَأْتُوکُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْکُمْ إِخْرَاجُکُمْ۔ یہ مفہوم کیا بنے گا کہ ہاں جب وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آئے تو تم نے ان کے فدیے دیے، حالانکہ تم پہ ان کا نکالنا ہی حرام کیا گیا تھا۔ محرم، نکالنا ہی حرام کیا گیا تھا۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 139، وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا، وہ ہماری عورتوں پر حرام، یہ وہ مشرکین وہ جذبیہ ہے نا، اس کی گفتگو ہو رہی۔ آ گیا محرم ان کا معنی۔ تو جب محرم کا معنی ہی حرام کیا گیا، یعنی بمعنی تحریم، تو پھر اس کے ساتھ الحرام آگے کیوں لگایا؟ المحرم کا معنی ہی حرام کیا گیا ہے، تو پھر الحرام آگے لگانے کی کیا ضرورت؟ تو ایک جواب یہ دیا جاتا ہے کہ اس میں قتال حرام تھا، اس لیے محرم الحرام کہتے ہیں۔ تو بھئی سوال تو وہی رہا، تو پھر المحرم کے ساتھ ہی کیوں لگا رہے ہو؟ قتال جو ہے وہ تو اشہر الحرم میں حرام ہے، رجب میں، ذوالقعدہ میں، ذوالحجہ میں، تو رجب الحرام، ذوالحجہ الحرام، ذوالقعدہ الحرام، یہ بھی ہونا چاہیے تھا۔ پھر المحرم الحرام ہی کیوں؟ مجھے کچھ سمجھ آئی کہ اس کے ساتھ جو الحرام ہے وہ وہی الحرام ہے جو فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام کے ساتھ ہے، یہ وہی حرام ہے جو جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام کے ساتھ ہے۔ اس کے ساتھ جو حرام ہے وہ کس معنی میں ہے؟ عزت، تکریم، کچھ بات سمجھ گئی؟ احترام، مسجد حرام جو ہوتی ہے نا، تو وہی المحرم الحرام۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ المحرم کے ساتھ حرام تقییدن ہو، کیونکہ زیادہ مشرکین اسی ماہ کی حرمت پائمال کرتے تھے، ایک سال حلال کرتے دوسرے سال حرام کر دیتے اسے۔ آپ اسکرین پہ عکس دیکھیں، یہ کتاب اقرب الموارد ہے، صفحہ اس کا 210 ہے۔ اس میں کیا لکھا ہے؟ الصفران، سال کے 2 مہینے، ایک کا نام اسلام میں المحرم ہوا اور دوسرے کا سفر ہی رہا۔ عرب والے المحرم اور سفر دونوں کو سفرین کہتے تھے، پھر فرق کرنے کے لیے المحرم کو سفر اول اور سفر کو سفر الاخر کہنے لگے۔ تو یہ بھی طلبہ یاد رکھنا ہے کہ محرم کا نام سفر اول بھی تھا۔ المؤتمر، زمانہ جاہلیت میں المحرم الحرام کو المؤتمر کہتے تھے، تو یہ نام انہوں نے کہاں سے لیا تھا؟ المحیط فی اللغہ میں لکھا ہے کہ قوم عاد جو ہیں وہ المحرم الحرام کو المؤتمر کہتے تھے۔ اب اس کی وجوہات کئی ہو سکتی ہیں، یہ بھی کہتے ہیں کہ سردی ناقابل برداشت ہوتی تھی اس لیے المؤتمر کہتے ہیں، کہتے ہیں کہ شدید سردی کے 7 دن ہوتے تھے، 7واں دن یا دوسرا دن جو ہے وہ مؤتمر کہلواتا تھا۔ لیکن آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ المحرم کا نام المؤتمر بھی رہا ہے۔ شہر اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے المحرم الحرام کو اللہ کا مہینہ کہا ہے،
مسلم شریف کتاب الصیام، ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، ابو داؤد شریف اور نسائی شریف۔ روزہ رکھنا افضل ہے رمضان کے بعد اللہ کے مہینے میں۔ کون سا اللہ کا مہینہ؟ آگے خود ہی وضاحت کی، المحرم۔ نسائی شریف کتاب الصیام، ابن ماجہ کتاب الصیام، امام بہقی نے سنن الکبریٰ میں، دارمی نے لکھا کہ افضل الصیام بعد شہر رمضان شہر اللہ الذی تدعونہ المحرم، بالکل کلیئر وضاحت کرتی۔ لیکن آپ جب بہت گہرا مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ ماہ رمضان جو ہے اس کو بھی شہر اللہ کہا گیا، شہر اللہ العصم یہ ماہ رجب کو بھی کہا گیا ہے۔ سارے مہینے اللہ کے ہی ہیں، کسی خاص خوبی کی وجہ سے اسے شہر اللہ کہہ دیا گیا۔ ساری مساجد اللہ کا ہی گھر ہیں، یعنی بیت اللہ ہیں، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مگر المسجد الحرام کو ایک خاص خوبی کی بنا پر بیتی قرار دے دیا۔ سب اونٹنیوں کا خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے، سبب سے پیدا کرے یا بنا سبب کے پیدا کرے، خالق تو وہی ہے، مگر ایک خوبی کی وجہ سے اس کو ناقۃ اللہ کہہ دیا، اللہ کی اونٹنی۔ المحرم کو شہر اللہ کہا گیا۔ ہو سکتا ہے کہ جب اسماعیل علیہ السلام نے وحی کے ذریعے سے سال کے 12 مہینوں کے متعلق بتایا ہو تو پہلے المحرم کا تذکرہ کیا ہو اور بتایا ہو کہ اس ماہ جو ہے وہ قتال حرام ہوتا ہے۔ آپ کے منہ مبارک سے اس کا پہلے تذکرہ ہوا، اس لیے اسے پہلا ماہ سال کا مقرر کیا گیا۔ کچھ بات سمجھ میں آ گئی المحرم کے ساتھ الحرام لگانے کی۔ اب المحرم الحرام آپ کے کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے۔ جنوری یہ گریگورین یعنی عیسوی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے، جنوری۔ یہ ایک دیوتا کے نام پہ رکھا گیا جسے جینس یا یانوس پکارتے تھے۔ اس کے 2 منہ تھے، ایک فرنٹ پہ ایک بیک پہ، تو دونوں منہ انہوں نے خود بنائے ہوئے تھے۔ بت کا جو پجاری ہوتا ہے شیطان اس کی مت مار کے رکھ دیتا، وہ پہلے سٹیپ کو ہی نہیں سمجھ پا رہا کہ یار یہ تو میں نے خود بنایا ہے۔ اب یہ دیکھیے نہیں، یہ جو جینس ہے یا یانوس ہے جس کے نام پہ جنوری ہے، اس کے 2 منہ بنائے کس نے؟ وہ خود لے کر آیا تھا، وہ کہیں سے ظاہر ہوا تھا نہیں، تو تم نے بنایا نا، خود ہی بنا کے خود ہی کہہ رہے ہو۔ تو بھائی جس کو تم خود بنا رہے ہو اس کی پوجا کر رہے ہو، تم نے تو اس کو بنایا۔ ایک فیس یہاں ایک فیس یہاں، اور کہتے تھے کہ یہ ابتدا و انتہا کی نشانی ہے، سال شروع بھی ہوتا ہے اور ختم بھی اسی پہ۔ قرآن و حدیث جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو اس میں بھی مہینوں کا تذکرہ ملے گا۔ قرآن فروعی کتاب تو نہیں ہے کہ لانے آگے تفصیلیں میں، وہ تو اصولی کتاب ہے، اصول بیان کر دیتی ہے۔ تو قرآن مجید میں اشارہ ہے کہ سال کے 12 ماہ یوم اول سے ہیں، نام صرف ایک ماہ کا لیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا نام آیا قرآن۔ تو عربی میں منتھ کو شہر کہتے ہیں، اور لفظ شہر قرآن مجید میں 12 مرتبہ آیا ہے، اور سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں۔ کیا اشارے ہیں یار، خدا کا قسم۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان یعنی لونر ماہ کے ساتھ لفظ شہر لگایا۔ شہر کا معنی ماہ ہوتا ہے، تو معلوم ہوا کہ حقیقی طبعی مہینہ وہی ہے جو چاند کے حساب سے ہوگا۔ نہ جانے کیوں چاند کی ٹھنڈک سے سورج کی تپش کی طرف چلے گئے۔ دیکھا جائے اور غور سے دیکھا جائے تو سب مذاہب پہلے چاند سے ہی حساب لگاتے تھے۔ انگلش میں چاند کو مون کہتے ہیں اور مہینے کو منتھ۔ فارسی اردو میں چاند کو ماہ کہتے ہیں اور منتھ کو مہینہ، ماہ مہینہ۔ ہندی میں چاند کو اماوس کہتے ہیں اور مہینے کو ماس۔ عربی میں چاند کو بہت کچھ کہتے ہیں، وہ تو ہر کیفیت اور ہر موومنٹ کا نام رکھ دیتے ہیں۔ مطلقاً قمر کہتے ہیں، پہلی دوسری تیسری کے چاند کو ہلال کہتے ہیں، 14-15 کو اسے بدر کہتے ہیں۔ مہینہ کی آخری تاریخوں میں جب چاند نظر نہیں آتا تب اسے الدجنہ کہتے ہیں، مگر مہینے کو شہر کہتے ہیں، اس لیے کہ اس کی تواریخ جو ہوتی ہیں وہ لوگوں کے منہ پر عام ہوتی ہے اور مشہور ہوتی ہے۔ قرآن مجید نے اجمالاً ذکر کیا کہ 12 ماہ ہوتے ہیں اور 4 ماہ حرمت والے، اور حدیث مبارکہ میں مہینوں کے نام ملتے ہیں۔ کچھ نے کہا کہ 6 کے نام ملتے ہیں۔ بھائی اگر صحابہ کرام نے بھی کوئی بات کی ہے کہیں تو کہیں مہینے کا تذکرہ آ جائے گا تو پورے تو ہو ہی جائیں گے۔ میں آپ کو 6 ماہ جس میں 6 ماہ کا نام ہے وہ حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے مسلم بخاری سے حضور کے مبارک سے 6 ماہ کے نام ادا ہوئے۔ ان زمانہ قد استدار کہیات یوم خلق اللہ السماوات والارض السنۃ 12 شہرا منها 4 حرم 3 متوالیات ذو القعدہ ذو الحجہ والمحرم ورجب مدر الذی بین جمادہ، یہ جمادہ آ گیا، یہ جمادہ الآخرہ ہے، وشعبانہ۔ 6 مہینے کا نام تو سرکار کے مبارک سے ہو۔ حضور نے ماہ رمضان کا نام لیا ہے۔ صحیح بخاری شریف
کتاب الایمان من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رمضان کا نام سرکار کے منہ مبارک سے تھا، حضور نے ماہ شوال کا نام لیا ہے۔ ترمذی شریف کتاب الصوم میں حدیث، حضور نے فرمایا من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال فذلك صيام الدہر، شوال سرکار کے منہ مبارک سے ادا ہوا۔ سفر بخاری شریف کتاب الطب میں حدیث، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر، کہتے ہیں یہ ولا سفرہ جو ہے یہ سفر کا مہینہ ہی ہے۔ اس حدیث کی تفصیل میں 207 نمبر پہ بیان کر آیا ہوں۔ یہاں اتنا سن لو کہ عبارت اصل میں یہ یوں ہے، لا سفر مشؤوم، ماہ سفر منحوس نہیں ہے، اصل میں یہ عبارت ہے۔ باقی بھی کچھ تذکرہ کہیں نہ کہیں تو مل ہی جائے گا۔ اشہر الحرم کون سے ہیں اور ان میں کیا کرنا ہے، یہ بہت اہم کویشچن ہے۔ قرآن مجید میں ان کے بارے میں یوں ارشاد دیا، سورہ توبہ کے اندر آیت نمبر 36 ہے، منہا اربعۃ حرم، مفہوم یہ ہے کہ 12 ماہ میں سے 4 ماہ حرمت والے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 کے نام بتائے خطبہ حجۃ الوداع میں۔ مفہوم یہ بنتا ہے کہ وہ حرمت والے مہینے 4، 3 ان میں سے ایک ساتھ آتے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، اور ایک الگ رجب ہے وہ، اور رجب وہ والا رجب جو جمادی الاخرہ اور شعبان کے بیچ آتا ہے۔ یہ اس کا مفہوم میں آپ کو بیان کر رہا ہوں خلاصہ تشریح کے ساتھ۔ ان حرمت والے مہینوں میں کرنا کیا ہے؟ پہلی بات، قتل و چوری اور ڈاکہ حرام ہے ان مہینوں کے اندر۔ آپ نے ایک جنگ کا نام تو سنا ہوگا، حرب الفجار، اس کو فجار بھی اسے بولتے ہیں۔ یہ جنگ ان ماہ میں لڑی گئی جن میں قتال حرام تھا، یعنی المحرم الحرام میں۔ تو ویسے اس جنگ کے جو ہیں وہ 3 حصے ہیں، تو فجار کی آپ کو سمجھ آ گئی، کیونکہ یہ المحرم الحرام میں شروع ہوئی۔ ذوالقعدہ میں قتل اور ڈاکہ حرام، تاکہ لوگ آرام سے عبادت اور تجارت کے لیے اللہ کے گھر کی طرف جا سکیں۔ ذوالحجہ میں قتل و غارت حرام، تاکہ عبادت جو ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تجارت جو ہے وہ سکون سے ہو سکے۔ پھر المحرم الحرام کے اندر حرمت والا مہینہ ہے، ڈاکہ، قتل و غارت حرام، تاکہ لوگ آرام کے ساتھ واپس جو ہے وہ جا سکیں، اپنا سامان آرام سے لے جا، حفاظت سے لے جا سکیں۔ اور رجب کا مہینہ یہ بھی حرمت والا ہے، تاکہ جس نے عمرہ کرنا ہے تو وہ آرام سے آ سکے اور جا سکے۔ اگر امن نہ ہو تو نہ تجارت ہوتی ہے، نہ عبادت ٹھیک سے ہو پاتی۔ مسلمانوں، آپ حج پہ جا کر یہ اتنا ہی سیکھ لیتے، یا اسے سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 کو سیکھ لیتے۔ انویسٹمنٹ پوری دنیا تمہارے ہاں کرتی، اگر تم نے آیت نمبر 36 ہی سمجھی ہوتی تو۔ کہ امن و امان جب ہوتا ہے تو تجارت جو ہے، اب تجارت ہے کیا؟ یہ انویسٹمنٹ ہی ہے نا بھائی، سب لوگ مال لے کر آ رہے ہیں یہاں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر۔ مفہوم کیا بنے گا کہ لوگ آپ سے حرمت والے مہینوں میں جنگ کرنے کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو آپ کہہ دیجئے ان میں لڑائی کرنا کبیر ہے، گناہ ہے۔ ان میں کیا کرنا ہے اب خود اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ سن لو غور سے، کیا ایک لفظ بولا ہے اور کریکٹر اور ساری چیزیں باندھ کے رکھ دی، فلا تظلموا فیہن انفسکم، کہ تم فیہن، ان 4 ماہ میں اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو۔ کون سا لفظ؟ تظلموا، فلا تظلموا۔ اب لفظ ظلم بول کر ہر خطا گناہ کو گھیر دیا گیا۔ ظلم کا معنی آپ کو آتا ہے تو اس آیت کے حصے کی وسعت کو سمجھ جاؤ گے بس۔ اب ظلم کہتے کسے؟ ہمارے ہاں تو وہ جی بڑا ظلم کیا، چپیڑے ماری، بڑا ظلم کیا۔ ظلم یہ ہوتا ہے وضع الشیء فی غیر محلہ ہی، چیز کو اس کی جگہ پہ نہ رکھنا، یہ ظلم ہے۔ دیکھ لیے ہم نے ظلم کی ایک الگ ہی تفسیر مخصوص اور محدود بنائی۔ میں مثال دے کے سمجھاتا ہوں آپ کو۔ ٹوپی اور امامہ شریف، اس کی جگہ کون سی ہے؟ سر، اس کو پاؤں پہ رکھ دینا ظلم ہے۔ جوتے کی جگہ پاؤں ہے، کسی کے سر پہ رکھ دینا ظلم ہے۔ جس کی عزت کرنی ہے اس کی بے عزتی کرنا ظلم ہے، کیونکہ وہاں عزت رکھنی تھی، آپ نے بے عزتی رکھ لی۔ جس کو سکھ دینا تھا اس کو دکھ دیا، یہ ظلم ہے۔ جہاں امن قائم کرنا ہے وہاں بدامنی فساد پھیلانا ظلم ہے۔ جہاں خاموش رہنا ہے وہاں بولنا ظلم ہے، یہ سب ظلم ہے۔ تو فلا تظلموا فیہن انفسکم، المحرم الحرام، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، رجب، ظلم نہیں کرنا اپنی جانوں کے اوپر۔ تو ان 4 مہینوں کا یعنی اشہر الحرم کا احترام کرنے والا دل کا متقی ہوتا ہے، دل کا۔ ایک تو ہوتا ہے نا متقی ہے، یعنی وہ کام ایسے کر رہا ہے جو متقی لوگ کرتے ہیں۔ تو جس نے المحرم الحرام کا احترام کیا، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور رجب کا، دل کا متقی ہے۔ یہی وجہ
کہ کسی کے باپ کا قاتل بھی آ جاتا تھا نا، ہتھے چڑھ جاتا تھا ان 4 مہینوں کے اندر، تو وہ اسے مارتے نہیں تھے. فَلَا يَمُدُّ إِلَيْهِ يَدَهُ، ہاتھ ہی نہیں بڑھاتے تھے اس کی طرف کہ یہ حرمت والے مہینے. اسماعیل علیہ السلام سے چلا آ رہا تھا. حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ حرمت والے مہینوں میں گناہ کرنا زیادہ برا ہے. آپ یوں فرماتے ہیں العمل الصالح اعظم اجرا فی الاشہر الحرم والظلم فیہن اعظم من الظلم فیما سواہن وان کان الظلم علی کل حال عظیما. نیک عمل کا اشہر الحرم میں زیادہ اجر ملتا ہے. رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم میں کرنا زیادہ اجر ملتا ہے، اور ظلم ان 4 میں دوسرے مہینوں میں ظلم کرنے سے زیادہ برا ہے. اگرچہ ظلم تو ہر گھڑی میں ہی عظیم گناہ ہے، لیکن ان 4 میں کرنا اور بڑا. یہی وجہ ہے کہ مفسرین یہی کہتے ہیں کہ ان 4 مہینوں میں گناہ کی سزا بڑھ جاتی ہے اور نیکی کا اجر بھی بڑھ جاتا ہے. رجب میں، ذوالقعدہ میں، ذوالحجہ میں اور المحرم الحرام. ظلم کرنا بے ادبی ہے پاکیزہ لمحات کی، اوقات کی. اس لیے ان 4 ماہ کے لیے حکم ہے لا تحل شعائر اللہ ولا الشہر الحرام. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 سے ہے. مفہوم سنتے جاؤ اس کا. اے ایمان والو، بے حرمتی نہ کرو اللہ کی نشانیوں کی اور حرمت والے مہینوں کی. حرمت والے مہینوں کی عزت کرنی ہے. رجب کی عزت کرو، ذوالقعدہ کی عزت کرو، ذوالحجہ کی عزت کرو، المحرم الحرام کی عزت کرو. اب ان کی عزت ہے کیا؟ کہ ان میں گناہ نہ کرنا، یہی عزت ہے. ظلم نہ کرنا، اللہ کی حدود کا خیال رکھنا، عبادت کرنا. یہی وجہ ہے کہ آپ کو اولیاء، صوفیاء، اتقیاء عبادت کرتے، روزے رکھتے نظر آئیں گے ان اشہر الحرم کے اندر. اور ان میں سے ایک المحرم ہے. لوگ پوچھتے نا ہمیں محرم میں کیا کرنا ہے، تو المحرم الحرام میں فلا تظلموا فیہن. پہلی بات تو یہ ظلم نہیں کرنا. المصنف عبدالرزاق کتاب العقول میں ہے حرمت والے مہینے مثل الحرم ہیں، حرم کے جیسے. مصنف ابن ابی شیبہ کتاب الدیات میں ہے کہ حرمت والے مہینوں میں کسی کو قتل کیا تو مقتول کی دیت 4000 جو ہے بڑھ جائے گی. کسی اور مہینے میں قتل کیا، ٹھیک ہے، تو اب اس کی دیت جو بن رہی ہے، لیکن قتل جو ہوا وہ المحرم الحرام میں ہو گیا، یا رجب میں یا ذوالقعدہ ذوالحجہ میں ہوا، اب 4000 زائد دینی پڑے گی. اشہر الحرم عبادت کرنا ہے، اس کے اندر عزت کرنا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانا یصوم اشہر الحرم، آپ اشہر الحرم میں روزے رکھتے تھے. عبادت کی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کی تعظیم کر رہے ہیں. وقت کی بدلہ ہی نہ لیا جائے، ان مہینوں میں انتظار کیا جائے. کسی آدمی نے المحرم الحرام کے اندر کسی کو قتل کر دیا تو گورنمنٹ رک جائے، محرم الحرام کو گزرنے دو. یہ امام ظہری فرماتے ہیں قاتل پکڑا گیا ہے، ویٹ کرو، حرمت والے مہینے میں سزا مت دو، جب یہ گزر جائیں پھر سزا دو. المحرم میں کسی نے قتل کیا، ویٹ کرو، سفر میں جا کے سزا دو. وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ يُعَظِّمُونَ، کیونکہ مسلمان جو ہیں وہ عزت کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں اشہر الحرم کی، رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور المحرم الحرام کی. حضرت ابن عمر، حضرت حسن بصری، حضرت ابو اسحاق حمدانی اور ان کے ساتھی حرمت والے مہینے میں روزے رکھتے تھے. اور امام ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے الاشہر الحرم احب الی ان اصوم فیہا. یہ جو اشہر الحرم ہیں، رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور المحرم، کہ مجھے زیادہ محبوب یہ ہے کہ میں ان ماہ میں روزے رکھوں. تو میں آپ کو بتاتا چاہ رہا ہوں کہ اشہر الحرم میں کیا کیا کرنا ہے آپ نے. اب سوال یہ ہے کہ اشہر الحرم تو جو ہیں وہ رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم الحرام ہیں. ان میں افضل کون سا ہے؟ محرم افضل ہے؟ ان میں کون افضل ہے؟ تو کہتے ہیں ان میں ماہ ذوالحجہ افضل ہے، کیونکہ اس کے اندر حج آتا ہے. اس گفتگو کا مزہ طلبہ آپ کو آئے گا اور سامعین میں سے اسے آئے گا کہ جو علم سے محبت رکھتا ہے. جان لیا ہجری کو، جان لیا آپ نے، مہینے کو جان لیا آپ نے، کیلنڈرز جان لیے آپ نے. اشہر الحرم کسے کہتے ہیں جان لیا آپ نے. المحرم الحرام تلفظ کیا ہے، نام کیا ہے، جان لیا آپ نے. اب آ جائیے المحرم الحرام کے اندر جو دن افضل ہے وہ ہے 10 محرم الحرام، اسے کہتے ہیں عاشورہ. عاشورہ کا معنی 10واں ہے، لیکن یہ خاص 10 محرم الحرام کے ساتھ ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ 10واں ربیع الاول 10 ہو تو عاشورہ بول دو اسے. عاشورہ چاہے معنی 10 ہے، عاشر ہے، لیکن استعمال ہوگا المحرم الحرام کی 10 کے ساتھ. 10 المحرم الحرام کی 10 تاریخ کو جو سب سے بڑا واقعہ ہوا ہے بعد میں، وہ کربلا کا واقعہ ہے. اب میں یہاں تو بیان نہیں کر سکتا، آگے بہت وقت ہو گیا ہے. آپ 106 نمبر پہ جا کر میرا لیکچر جو ہے وہ سماعت کر لیں. تو 10 محرم الحرام کے بارے میں آپ نے جاننا ہو تو پھر آپ جو ہے نا یہ حضرت زین العابدین
کا جو لیکچر ہے وہ، اور حضرت بی بی زینب کا جو لیکچر ہے وہ، المختار ثقفی کا جو لیکچر ہے وہ، اور یہ 106 یہ آپ سارے ملا کے جب سن لیں گے تو کافی ساری چیزیں آپ کو حاصل ہو جائیں گی، اور بیچ میں المحرم الحرام کو رکھ لیجیے۔ اب آ جائیے عاشورہ کی طرف۔ 10 المحرم الحرام کی 10 خیبر کے یہودیوں کے نزدیک یوم العید تھا یہ، وہ اسے عید کے بطور عید مناتے تھے۔ میں مسلم شریف کتاب الصیام سے سناتا ہوں آپ کو۔ ابو موسیٰ بیان کرتے ہیں کہ کانوا اہل الخیبر یصومون یوم عاشوراء یتخذونہ عیدا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصوموہ انتم۔ اب خلاصہ کیا بنے گا جس کی آپ کو سمجھ آ جائے۔ خیبر کے یہودیوں کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا المحرم الحرام کی 10 کو، اس دن کو وہ عید کی طرح مناتے تھے۔ عورتیں عمدہ لباس پہنتی تھی اور زیور پہنتی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مسلمانوں، تم ان کے اعمال سے صرف روزہ ہی لو، ٹھیک ہے نا۔ فصوموہ انتم جو ہے نا، میں اس کا ترجمہ یہ بھائی تم ان کے یہ جو سارا کچھ کر رہے ہیں نا یہ چھوڑو، ان سے صرف بس روزہ لو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو روزہ رکھتے ہوئے جب دیکھا تو آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ تم روزہ 10 المحرم الحرام کو کیوں رکھتے ہو؟ کہنے لگے ھذا یوم صالح، ھذا یوم نجی اللہ بنی اسرائیل من عدوہم فصامہ موسیٰ، یہ اچھا دن ہے، بڑا ببرکت دن ہے، اس دن اللہ نے بنی اسرائیل کو فرعونیوں سے نجات دی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے میں روزہ رکھا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فانا احق بموسیٰ فیکم فصامہ وامر بصیامہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تم سے زیادہ تعلق میرا ہے، چلو مسلمانوں روزہ رکھو، خود بھی رکھا، مسلمانوں کو حکم بھی دیا، یہ بخاری شریف میں ہے۔ اچھا، جو دور تھے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تک بھی اپنا میسیج پہنچایا، حکم پہنچایا۔ المستدرک علی الصحیحین سے سنانا چاہتا ہوں میں آپ کو۔ اسماء بن حارثہ علیہ السلام حضور کے پاس 10 محرم الحرام کو تشریف لائے، یا ہو سکتا ہے کہ پاس ہی ہوں گے، قریب آئے تو پوچھا اسماء تیرا روزہ ہے؟ میں نے عرض کی نہیں یا رسول اللہ روزہ نہیں ہے میرا۔ فرمایا سم، روزہ رکھ۔ عرض کی حضور صبح روٹی کھائی ہے، یعنی سحری کا جو ٹائم گزر گیا نا تو روٹی کھائی۔ فرمایا جو دن بچا ہے اس کا روزہ رکھ۔ 10 محرم الحرام کی اہمیت سمجھتے جا رہے ہیں، جو بچا ہے اس کا روزہ رکھ، اور جا کر اپنی قوم کو بھی آرڈر سنا کہ روزہ رکھو، المحرم الحرام کی 10 کا روزہ رکھو۔ عرض کی حضور جو کھانا کھا چکے ہوں، فرمایا ان کو بولنا دن کے باقی حصے کا روزہ رکھو۔ آپ کہتے ہیں کہ میں نے نالین ہاتھ میں لی، اور جیسے آدمی چلتا چلتا دوڑتا جوتا بھی پہنتا ہے اور چلتا بھی ہوتا ہے نا، بس بالکل وہی کیفیت ہے۔ میں اس کو لفظوں میں کیا بیان کروں۔ آپ نے نالین پکڑے، لیکن مجھے نالین پکڑنے سے یہ لگتا ہے کہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نالین اتار کے آئے تھے، بھاگتے ہوئے پہنچے۔ میں جب یہ پہنچے تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا حضور نے تم کو آج کا روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے؟ وہ بولے ہم نے تو ابھی کھانا کھا لیا ہے، مطلب وہی وہ جو سورج نکلنے کے بعد کھا لیتے۔ تو آپ نے فرمایا تب بھی دن کا باقی حصہ سورج غروب ہونے تک روزہ رکھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ تو 10 محرم الحرام کے روزے کا بڑا اہتمام ہوتا تھا۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے نزدیک فرضیت رمضان سے پہلے یہ عاشوراء کا روزہ جو ہے وہ واجب تھا۔ وہ کہتے ہیں صوموا ہے، وہ امر بصیامہ ہی ہے، یہ الفاظ، یہ ورب جو ہیں بتا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب المحرم الحرام کی 10 کا روزہ رکھنے کا حکم دیا تو فرمایا صوموا یوم عاشوراء، لیکن اگلا جملہ سنیے ذرا، خالف الیہود صوموا قبلہ یوما او بعدہ یوما۔ مفہوم کیا بنتا ہے کہ تم 10 المحرم الحرام کا روزہ رکھو، اور یہود کی طرح صرف 10 کا ہی نہ رکھو، ان کی مخالفت کرو۔ تم یوں کرو کہ تم ایک دن پہلے رکھ لو اس کے ساتھ، یا ایک دن بعد رکھ لو اس کے ساتھ۔ مطلب کیا بنے گا؟ یعنی 9 کا ساتھ ملا لو یا 11 کا ساتھ ملا لو۔ اب سوال یہ ہے کہ 10 محرم الحرام کا روزہ جو ہے اس کا ثواب کتنا ہے؟ ابن ماجہ شریف کتاب الصیام، ترمذی شریف کتاب الصیام، مسلم شریف کتاب الصیام، ابو داؤد شریف کتاب الصوم، مشکات المصابیح کتاب الصوم، صحیح ابن خزیمہ نے بھی بیان کیا۔ ترمذی سے برکت کے لیے عبارت ملاحظہ ہو، ابو قتادہ کی اتھارٹی پہ یہ حدیث ہے، حضور نے فرمایا سیام یوم عاشوراء انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ۔ مفہوم یہ ہوگا کہ گویا کہ آپ فرما رہے ہیں 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنا میں اللہ کی رحمت پہ بھروسہ کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ گزرے ہوئے 1 سال کے گناہ معاف کرواتا ہے۔ تو ان گناہوں سے مراد کیا ہوگا؟ صغائر، چھوٹے گناہ۔ عاشوراء کا روزہ 1 سال کے روزہ رکھنے کے برابر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبارت جو ہے نسائی شریف میں یوں ہے وصوم یوم عاشوراء یعدل سنۃ، 1 سال کے برابر۔ ایک جگہ میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ عاشوراء کا روزہ 60 سال کی عبادت کے برابر ہے۔
فضائل الاوقات میں ہے، یہ امام بہقی کیا، ابو اللہ سمرقندی کی تنبیہ الغافلین میں بھی حضرت ابن عباس کے حوالے سے لکھا ہے، من صام یوم عاشوراء کتب لہ عبادۃ 60 سنۃ بصیامہ و قیامہ۔ اس حدیث کو موضوع قرار دیا گیا، یہ حدیث کافی طویل بنائی گئی، اگر آپ پڑھیں اور بھی بہت کچھ اس میں ڈالا گیا ہے۔ جو 10 کا روزہ رکھے 1000 حاجیوں کا ثواب، 10 محرم الحرام کا روزہ رکھے 10,000 شہیدوں کا ثواب، جس نے ایک بندے کو 10 محرم الحرام کو کھانا کھلایا، گویا کہ حضور کی ساری امت کو کھانا کھلایا۔ پھر آگے ایک طویل لسٹ ہے، عظیم واقعات ہوئے ہیں 10 محرم کو ہوئے، بہت سے عظیم نام ہیں جن کی ولادت ہوئی 10 محرم الحرام کو۔ جبریل علیہ السلام پیدا ہوئے 10 کو، دوسرے فرشتے پیدا ہوئے 10 کو، آدم علیہ السلام پیدا ہوئے 10 کو، حضرت حوا پیدا ہوئی 10 کو، ابراہیم نے، یعنی لمبی لائن لگی ہوئی ہے۔ تو اس حدیث کے اندر حبیب بن ابی حبیب، اور یہ کذاب ہے اور جھوٹا ہے، یہ حدیثیں گھڑا کرتا تھا۔ تو اس لیے جو آپ کو مضبوط حدیث ملتی ہے بس وہی بیان کریں طلبہ۔ یہ ساری حدیثیں نہیں 10 کو یہ ہوا، 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 وہ پیدا ہوا، وہ پیدا ہوئی، یہ ساری حدیث ما ثبت بالسنہ نے بھی اس پہ گفتگو کی ہے۔ تو جب آپ کے پاس یہ ہے حدیث کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ 1 سال کے گناہ بخشواتا ہے یہ 10 کا روزہ، کافی ہے۔ المحرم الحرام کی 10 تاریخ کی فضیلت تو ہے، ٹھیک ہے نا، 1 سال کے برابر، یا 1 سال کے گناہ معاف کر رہا ہے۔ تو پورے المحرم الحرام کے اندر آپ کبھی بھی روزہ رکھتے ہیں تو جانتے ہو کہ اس کا ثواب کتنا ہے، اس کا بھی ثواب ہے۔ آپ سن لیجئے، مجموع فیہ رسائل، یہ للحافظ ابن ناصر الدین الدمشقی کی کتاب ہے، 81 صفحہ۔ ماہ محرم الحرام کے کسی روز کا ایک روزہ، کسی دن کا بھی کوئی روزہ رکھا تو ایک روزہ 30 دن کے برابر۔ من صام یوما من المحرم فلہ بکل یوم 30 یوما۔ تو المحرم الحرام کا کسی دن کا بھی آپ نے روزہ رکھا تو وہ روزہ کیا ہوگا، وہ 30 دن کے برابر ہوا، گویا کہ آپ نے 30 دن روزہ رکھا۔ حضرت امیر معاویہ نے 10 محرم الحرام کو مدینہ میں خطبہ دیا ہے، بخاری و مسلم میں ہے۔ خلاصہ مفہوم یہ ہوگا کہ دوران امارت اور مدینہ تشریف لائے، ماہ المحرم الحرام میں 10 محرم الحرام کو خطبہ دیا اور فرمایا مدینہ والوں کہاں ہیں تمہارے علماء، میں نے حضور کو فرماتے سنا ہے آج عاشوراء ہے، اللہ نے اس کا روزہ تم پہ فرض نہیں کیا اور میں روزے سے ہوں، تم میں سے جو چاہے روزہ رکھے اور جو چاہے افطار کر لے۔ اب اس سے 10 محرم کا روزہ ثابت ہوا، سارے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، 10 محرم کا روزہ بھی ثابت ہوا اور 10 محرم کا جلسہ بھی ثابت ہوا، اور یہ بھی ثابت ہوا کہ جو موقع ہو ویسا ہی موضوع بنایا جائے۔ تو آپ نے 10 محرم کے اندر چونکہ روزہ تھا وہی موضوع بنایا، اسی پہ گفتگو کی۔ تو مسلمانوں، وظیفہ اور عمل کیا ہے محرم الحرام کے اندر؟ یہ اسلامک سال کا پہلا مہینہ ہے، آپ چاند دیکھیں، جب اگلا آئے گا تو اب تو وقت گزر گیا، تو چاند دیکھیں تو یہ دعا پڑھیں، اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامۃ والاسلام والرضوان من الرحمن والجوار من الشیطان۔ اور ہر مہینے کے شروع میں بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اصحاب النبی سال کے شروع ہونے پہ پڑھتے تھے اس کو، تو یعنی کہ یہ دعا المحرم الحرام کی یکم پہ ہوئی۔ طبرانی نے المعجم الاوسط میں بیان کی ہے، مگر معجم الصحابہ میں جو سند ہے وہ صحیح ہے۔ مجمع الزوائد میں بھی بیان کیا ہے اسے، اور کہا کہ وَإِسْنَادُهُ حسن، ٹھیک ہے۔ تو اللہم ادخلہ علینا، ایک وہ اللہم احلہ علینا، ایک وہ ہلال و خیرین برشدن، ٹھیک ہے۔ تو جو بھی دعا آپ کو یاد آتی آپ اسے پڑھ لیجیے۔ یکم محرم الحرام کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے وہ آپ جلسہ کروائیے، بتائیے جدید دور اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس ٹاپک پہ گفتگو کیجیے، لوگوں کو معلوم ہو، پتہ ہو کہ ہم یتیم نہیں ہیں، ہمارا اسلام ساری چیزیں دیتا ہے۔ حضرت عمر بیان کریں گے مزہ آ جائے گا۔ 10 محرم الحرام کو آپ شہادت حسین کا پروگرام کریں، پانی بانٹیں، ان کے سفر کو بیان کریں اور سفر کے مقصد کو بیان کریں۔ آپ کے اوپر تو پانی 3 دن بند کر دیا گیا، لیکن آج پوری دنیا میں پانی بانٹا جا رہا ہوتا ہے انہی 3 دنوں کے اندر۔ یہ سارے بزرگ جو ہیں یہ کرتے تھے کام۔ 10 محرم الحرام کو آپ کا بڑا ذکر جو ہے وہ ذکر حسین ہونا چاہیے، بس ذکر حسین کیجیے۔ حسین منی وانا من حسین، احب اللہ من احب حسینا، حسین سبت من الاسباط۔ کتنی بار ایک ہی حدیث میں حسین 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 حسین، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضور پاک اپنی زبان مبارک سے حسین 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 ایک ہی جملے کے اندر، ضمیر استعمال نہیں کر رہے، نام استعمال کر رہے، ذکر حسین، اور وہ بھی مسجد میں۔ ذکر 10 محرم الحرام کو کیا ہوگا؟ ذکر حسین۔ شاہ عبدالعزیز کے گھر میں 2 بڑی محفلیں ہوتی تھیں، ایک محفل
ذکر حسین کی 10 محرم کو ہوتی تھی، اور دوسری حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پہ ہوتی تھی۔ الفاتحہ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الخاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔